औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आपकी मेज़बान नाज़रीन। नाज़रीन, आप सब जानते हैं आज 27 फरवरी का दिन आप सबको तो याद होगा हमने किस तरह से इंडिया के अभिनंदन को हमने चाय पिलाई थी और उसकी किस तरह से खातिर तवाज़ो की थी। और ये दिन जो है हम सब जो है एक जज्बे से मनाते हैं, जैसे कि आप सबको पता ही है 27 फरवरी है और अभिनंदन जो है चाय हमने उनको पिलाई थी। जी हाँ, वही पड़ोसी मुल्क जो बड़े बड़े दावे करता है, जो फिल्मों की हद तक सिर्फ महदूद, लेकिन सिर्फ फिल्मों की हद तक महदूद होते हैं और दावे और वादे तो बड़े बड़े करते हैं, लेकिन एक हमारी चाय से डर गए वो। आज भी इंडिया को जो है याद है कि हमने अभिनंदन की किस तरह से खातिर तवाज़ो की थी। और ये फिल्मों की हद तक जो है ना, ये सिर्फ हमें जो डायलॉग्स होते हैं वो उनके महदूद रहते हैं, लेकिन उनको अगर पता चले कि पाकिस्तान की फ़ौज जो है किस तरह से जो है हकीकत में वो फिल्म ज़ाहिर करती है, ये उनको तो बाखूबी अंदाज़ा हो गया। सिर्फ हमारे एक चाय के कप से अभिनंदन की जो चाय है उसने तो बाकायदा से कहा था कि चाय पाकिस्तान की बहुत अच्छी होती है। जिस तरह से आपको पता है हमारे खातिर तवाज़ो में पिटाई के साथ साथ चाय और मेहमान नवाजी भी उसी तरह से करते हैं। अभिनंदन को सब याद होना चाहिए, भले ही वो भूल जाए लेकिन वो चाय नहीं भूलेंगे, क्योंकि पाक फ़ौज ने 27 फरवरी को दुनिया भर में ये पैगाम दिया कि जो भी मुल्क पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखेगा उसका अंजाम भी अभिनंदन जैसा ही होगा। हम मारते भी हैं और खातिर भी करते हैं। इंडिया सुन ले, ये पाकिस्तान और यहाँ का बच्चा बच्चा पाक फ़ौज का सिपाही है। प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। जैसे कि आप सबको पता है पेट्रोल फिर से महंगा हो चुका है। आखिर क्या वजह है? इस कराची का सिंध का वारिस कौन है? महंगाई, सेनेट इंतखाबात और दीगर इश्यूज़ पे हम बात करेंगे। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, वेलकम बैक। जैसे मैंने जिक्र किया, हम बात करेंगे सेनेट इंतखाबात और दीगर इशूज़ पे हम बात करेंगे। कराची जो है लावारिस क्यों है, अब तक महंगाई में क्यों इजाफा हो गया, पेट्रोल की कीमतों में फिर से एक बार इजाफा हो चुका है। हमारे साथ मौजूद है PTI से इरफान खान न्याजी और साथ ही मेरे साथ मौजूद है MNM पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डॉक्टर शाजिया सोबिया। कैसे आप लोग? खैरियत से? मैं आपको खुशामदीद कहूँगी मेरे प्रोग्राम में आए। जैसे कि आप सबको पता ही है कि डस्ट का इलेक्शन जो है उसको जो है कलादम क्यों मतलब उसको करार दिया गया? इसका इलेक्शन की जहाँ तक बात है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बिल्कुल अपनी लीड पे जीत चुकी थी, लेकिन इन्होंने वो जो हरकत की गुल्लू बट्टों वाली वहाँ पे, जो रवायती तौर पे हमेशा वो करते आ रहे हैं, तो वो जब इसमें एक्सपोज हुए और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा वोट बैंक पहले से बढ़ा, तो जिसकी वजह से उन्होंने ये शोर शराबा किया, तो इमरान खान ने क्लियर कह दिया कि कोई मसला नहीं। वो देखिए, इमरान खान स्पोर्ट्समैन आदमी है, वो कहते हैं आज दोबारा खेलो। क्लियर उन्होंने मैसेज दिया कि आज दोबारा इलेक्शन करवा लें। इससे पहले KP पे हमारी गवर्नमेंट बनी, वहाँ भी इमरान खान ने कहा कि जी आज जी दोबारा पूरे KP के में इलेक्शन करवा लें। जिस तरह लास्ट क्रिकेट के दौर में इंडिया के साथ मैच था, एक खिलाड़ी आउट हुआ और को तो वो थोड़ा अपने ऊपर शोर करने लगा, उसको कहा दोबारा आके बैटिंग कर लें। तो वो देखिए, इमरान खान मुल्क की खातिर आया है, मुल्क को वो चाहता है कि हमारा मुल्क पैरों पे खड़ा हो जाए। उसकी किसी से ज़ाती दुश्मनी नहीं है, सही ना किसी के साथ कोई और उसका और कोई लेना देना है। वो चाहता है कि लूट मार की जो सियासत थी पिछले कई अदवार से चलती आ रही थी, ये इस मुल्क में ख़त्म हो। डस्का का इलेक्शन है, उन्होंने कहा दोबारा इलेक्शन कर लेते हैं, हार जीत का पता चल जाएगा। अभी शोर डाला उन्होंने, पहले कहा जी नहीं हमने 23 पोलिंग स्टेशन पे हमें इजाज़त दी जाए, हमने कहा बिस्मिल्लाह। फिर कहते नहीं नहीं पूरा इलेक्शन नया करा दिया जाए, हमने कहा बिस्मिल्लाह। हम इसमें और क्या उनको कर सकते हैं, जो उन्होंने कहा हमने कहा वेलकम आए, कोई मसला नहीं, मुल्क की खातिर आना है। इंशाल्लाह ताला जीत आप आगे देखेंगी, 18 मार्च को जीत फिर PTI की होगी वहाँ पे। ज़बरदस्त। शाज़िया, आप क्या कहेंगे? लेकिन जी मैं तो यही कहूँगी कि आपने कमेंट किया कि एज अ स्पोर्ट्समैन स्पिरिट उन्होंने शो की है। अगर उन्होंने जो स्पिरिट शो की है, तो जो उस्मान डार साहब ने कल बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने ये कहा है कि ये हम लोग इस चीज़ को नहीं मानते, दोबारा से इलेक्शन क्यों होने चाहिए, हम जीत गए। अगर उनके लीडर ने एक बात कर दी तो उन लोगों को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की ज़रूरत ही नहीं थी।
وہ بھی اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیتے کہ ہمارے لیڈر نے یہ بات کر دی ہے، تو وہ بھی وہی اسپورٹس مین اسپرٹ شو کرتے اور وہ آرام سے اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیتے. لیکن یہاں پہ پرابلم یہ ہے کہ یہ صرف ان چند پولنگز پہ الیکشن کروانا چاہتے ہیں جہاں سے وہ جیت رہے تھے. لیکن جو 20 یا 21 جو یا 23 پریزائڈنگ آفیسر غائب ہو گئے تھے دھند میں، اور جو وہ بعد میں نکلے تھے، تو وہ ایسی کون سی دھند تھی جو بیلٹ پیپرز اور بیلٹ باکس کے ساتھ وہ غائب ہو گئے تھے اور اچانک سے پھر وہ دوسرے دن پہ ظاہر ہوئے تھے. تو اتنی دھند تو میرے خیال میں سردیوں میں بھی نہیں رہی ہوگی جتنی الیکشن میں رہی ہے. تو میرے خیال میں جو الیکشن کمیشن نے اس دفعہ، ہم اپریشیٹ کرتے ہیں کہ اس دفعہ الیکشن کمیشن نے انڈیپینڈنٹ ہو کے اور ایک بہت وہ کہتے ہیں نا کہ جرأت کی ہے کہ اپنا ایک ڈیسیژن دیا ہے. تو ہم اس بات پہ الیکشن کمیشن کو اپریشیٹ کرتے ہیں، اور بلکہ سارے انسٹیٹیوشنز جو ہیں اگر اس طرح سے آزاد ہو کے اپنا کام کریں تو میرے خیال میں ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے. اور اگر کوئی ملک کے لیے کام کر رہا ہے تو میرے خیال میں یہاں پہ کوٹ کرنا چاہوں گی جناب آصف علی زرداری صاحب کی بات کو، کہ انہوں نے اپنی فرسٹ اسپیچ میں کہا تھا کہ جہاں پہ کوئی نیشنل ایشو ہوگا، کوئی نیشنل کاز ہوگا، جہاں پہ کوئی پاکستان کی بات ہوگی، ہم آپ کے ساتھ ایسے ہی کھڑے ہیں جیسے پورے پاکستانی آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. ہم ایز اپوزیشن آپ کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے. تو میرے خیال میں جو چیز وہ انہوں نے کہی ہے ہم انشاءاللہ اس کو فالو کریں گے. اور 10 کا الیکشن میں حقیقی جیت جو ہے کس کی نظر آئی ہے؟ نون لیگ مطمئن نظر آ رہی ہے عدالتی فیصلے پہ؟ دیکھیں مطمئن تو نظر آ رہی ہے، اگر چاہ رہے ہیں کہ ہم دوبارہ اپنا وہی حربے استعمال کریں گے تو شاید میرے خیال میں اس میں ناکام ہو جائے. دیکھیں بات وہی آ گئی کہ انڈیپینڈنٹ والی، اسپورٹس مین اسپرٹ والی. تو عمران خان کا تو نعرہ ہی یہی ہے کہ ہم ادارے آزاد ہوں سارے، جس کی وجہ سے جو سینٹ الیکشن میں عمران خان کیوں کہتا ہے شو آف فرینڈ ہو جائے، تاکہ یہ جو پیسوں کی ہیر پھیل ختم ہو جائے. کیوں اس پہ یس کیوں نہیں کرتے یہ لوگ؟ ان کو چاہیے اس کو کہہ کہ یار بہت اچھا فیصلہ ہے، شروعات تو کریں. اسی طرح اسمبلی میں عمران خان نے کہا کہ بھائی الیکٹرانک ووٹنگ ہو جانی چاہیے تاکہ مسئلے ختم ہو جائے. آپ آئیں اس کا ساتھ دیں. اسمبلی میں جہاں ان چیزوں پہ بات ہوتی ہے، جہاں حساب کتابیں بات ہوتی ہے، یہ گالم گلوچوں میں شروع ہو جاتے ہیں، سیٹیاں بجانا شروع کر دیتے ہیں. اسمبلی میں آپ دیکھ رہی ہیں سندھ اسمبلی میں کیا حال ہو رہا ہے، اپنے مطلب ہماری اس میں اسلام آباد اسمبلی میں کیا حال کرتے ہیں یہ لوگ. جہاں ان سے حساب مانگو، جہاں ان سے عوام کی بات کرو، بعد ان کے ہاتھ لیکن پہ ہو کم تو جاتے ہیں. آپ کے بھی بندے نہیں ہیں، وہ بھی اسی طرح سے شور مچاتے ہیں، وہ اسی طرح سے بات دیکھیں کرتے شور ہیں. ہم جواب نہیں لیتے نا. ہم تو دیکھیں گورنمنٹ ہے، ہم تو انہوں نے اپوزیشن کا کام ہے گورنمنٹ سے جواب لینا. یہ جواب لیتی نہیں، شور شرابہ کہ کسی طریقے سے یہ معاملات سارے ختم ہو جائیں. عمران خان اپنا ٹینیور پورا نہ کرے. جہاں اس نے ٹینیور پورا کیا ان کی باریاں ختم ہو جانی ہیں آگے. صحیح بالکل. تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ 18 مارچ کو آپ دیکھیے گا وہی عوام ہوگی، وہی لوگ ہوں گے، اور عمران خان کی جیت ہوگی، پاکستان تحریک انصاف کی جیت ہوگی، اور نئے پاکستان کی جیت ہوگی. چلیں دیکھتے ہیں سارے انتخابات میں پی ڈی ایم کیوں ٹوٹ گئی؟ پی ڈی ایم ٹوٹی نہیں ہے. دیکھیں پی ڈی ایم ابھی تک وہیں پر ہی ہے. میں سب سے پہلے فان صاحب کی بات کا جواب دینا چاہوں گی کہ جس طرح سے انہوں نے بات کی ہے 18 مارچ کی الیکشن فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ ہونی چاہیے. وہ 2018 والی نہ ہو جس میں مانیٹرنگ سسٹم بھی فریز ہو گیا تھا، بندے بھی غائب ہو گئے تھے، پھر بندوں کو اسپیشلی کراچی سے بندوں کو نیند میں سے اٹھا کے بتایا گیا کہ بھئی آپ جیت گئے ہیں، اب آپ پارلیمنٹ کا حصہ بن چکے ہیں. تو ایسی اگر الیکشن ہوگی تو اس کو ہم نہیں مانیں گے. ٹھیک ہے. اور دوسری بات اگر جو انہوں نے کہی کہ پارلیمنٹ میں جو شور شرابہ ہوتا ہے، تو پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ گورنمنٹ کے لوگ کورم پوائنٹ آؤٹ، وہ بھی فیڈرل منسٹر کورم پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں. اور پہلی دفعہ جو ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پلے کارڈ اٹھا کے گورنمنٹ کے لوگ ڈائس پہ آ کے اسپیکر صاحب کے سامنے پروٹیسٹ کر رہے ہیں. یہ کبھی زندگی میں نہیں ہوا کہ نیشنل اسمبلی میں کبھی کوئی ایسی ہسٹری ہوئی ہو. تو یہ ساری چیزیں دیکھیں، آپ کو اگر یہ لگتا ہے کہ آپ گورنمنٹ میں ہیں تو آپ کو وہ شو بھی کرنا چاہیے، آپ کے اندر وہ پیشن ہونا چاہیے، اور آپ وہ پیشن کا دکھائیں، شو کریں کہ ہم آپ کی باتوں کا جواب دے سکتے ہیں. جہاں ان سے کوئی کویسچن کا آنسر مانگے تو ان کا شروع یہاں سے ہوتے ہیں کہ پچھلی گورنمنٹ نے یہ کیا. بھئی آپ نے تو لیبل کر دیا نا کہ پچھلی گورنمنٹ کرپٹ تھی، وہ انہوں نے پیسے کھائے تھے، ہم پیسے واپس لائیں گے. تو آپ ابھی اپنی بات کرنا شروع کریں. آپ کب، جب 5 سال گزر جائیں گے پھر آپ کہیں گے کہ ہم نے یہ کام کیا تھا. ابھی تک تو آپ نے کوئی ایک میگا پروجیکٹ سٹارٹ نہیں کیا ہے. اگر آپ کوئی میگا پروجیکٹ سٹارٹ کرتے تو اس پہ آپ پھر کہہ سکتے تھے کہ ہم نے یہ کام کیا ہے. تو دیکھیں ساری چیزیں مل کے چلتی ہیں. اور سینٹ کے الیکشن میں آپ
جب سینٹ کے الیکشن ہوں گے انشاءاللہ تو پھر آپ دیکھیں گے کہ رزلٹ کس طرح سے آتا ہے. اور پی ڈی ایم کہیں نہیں ٹوٹی. اس کا جواب یہ ہے کہ فرحت اللہ بابر صاحب کے پی سے پی ڈی ایم کے کینڈیڈیٹ ہیں اور سید یوسف رضا گیلانی صاحب پی ڈی ایم کے کینڈیڈیٹ اسلام آباد سے ہیں. تو اگر پی ڈی ایم ٹوٹتی تو یہ کینڈیڈیٹ ان کا پی ڈی ایم کے کینڈیڈیٹ نہیں ہوتے. آپ کیا کہیں گے عرفان صاحب، سینٹ کے الیکشن میں انتخابات میں پی ٹی آئی کی کیا تیاری ہے؟ پی ٹی آئی کی بہت زبردست تیاری ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اکثریت ہماری ہوگی، سینٹ چیئرمین بھی پی ٹی آئی کا ہی ہوگا اور یہ بھی اب وقت سے پہلے. لیکن جو بات اصل جی وہی ہے کہ شو آف ہینڈ اگر اس پہ مان جاتے تو آج کیا ہوتا ہے سینٹ میں بھی یہ جو عام پبلک کے ذہنوں میں جاتا ہے کہ سینٹ میں پیسہ چلتا ہے. جیسے ہی سینٹ کے الیکشن آنے لگ جاتے ہیں پیسہ چلنا شروع ہو جاتا ہے. اس وقت زرداری صاحب کی صحت بھی ٹھیک ہو جاتی ہے اور باقی جو ان کے جو ہے مریم صاحبہ جو لندن جانا چاہ رہی ہوتی ہیں اپنے کینسر کے علاج کے لیے، یہاں انہوں نے 30 سال گورنمنٹ کی پنجاب میں، ان کا یہاں علاج نہیں ہو سکتا، وہ بھی ٹھیک ہو جاتی ہیں جوڑ توڑ کرنے کے لیے اور آپ کے سامنے ہے. تو اگر میں کہتا ہوں اگر اتنے ہی مخلص ہیں پاکستان سے تو یہ اس پہ شو آف ہینڈ شروع تو کرے. جو اپ کمنگ الیکشن آ رہا ہے اس پہ شروعات کر دیں، ٹھیک ہے جی شو آف ہینڈ سے ہوگا، لیکن کبھی وہ نہیں کریں گے. اچھا رہی بات پی ڈی ایم کی، 11 جماعتیں، ایک عمران خان ملک کا خیر خواہ، یہ ملک کو لوٹنے والے، تو کہاں مقابلہ کر رہی ہے؟ عوام میں شعور آ چکا ہے. اب عوام ان کے ان کے نعروں میں اور ان میں بالکل نہیں آئیں گے کہ اگر وہ نواز شریف کا نعرہ لگا رہے ہیں اور وہ بھٹو کا نعرہ لگا رہے ہیں تو یہ معاملات ختم ہو چکے. ہمارے ابھی تھر میں ایک الیکشن ہوا، ایک عام سا ہاری جو کہ وڈیروں کو جو پسند نہیں آتا، وہ وڈیرے اپنے علاقوں میں اسکول نہیں بنانے دیتے کہ بھائی یہ ہاری جو ہے نا بالکل ہاتھ جوڑ کے ہمارے کھڑا رہے. ان ایک وڈیرے کے مقابلے میں ہمارے ہاری 50,000 ووٹ، ٹھیک ہے سیٹ نہیں لے سکے، اس سے نہیں لے سکے کہ وہاں تو بدماشی ہے ان کی سندھ میں. وہ تو آپ ان کے اسکولوں میں قبضہ، پولنگ اسٹیشنز میں قبضہ، کھڑے ہیں بالکل بدماشی کی طرح. لیکن پھر بھی لوگوں نے مطلب اس غریب آدمی کو، ووٹر گئے، پرچی ان کے بوتھ سے کٹائی اور ووٹ پی ٹی آئی کو ڈالا. لیکن سر میں بات کروں تو اس بار ماشاءاللہ ہماری فوج اور جو ہے سی سی ٹی وی کیمراز کا بہت بڑا کردار تھا پولنگ اسٹیشنز میں، تو مطلب کیسے ان کا قبضہ ہوگا؟ دیکھیں سندھ میں ہے ان کا بالکل، یہ جو لاکھ ووٹ آ رہے ہیں کہاں اتنا ٹرن آؤٹ نہیں ہے اور ووٹ لاکھ ہو رہے ہیں. تو وہی کراچی کی سیاست کو دہرا دیا انہوں نے. اصل میں کراچی میں بھی آپ لوگوں کے بہت بڑا ووٹ بینک تھا. کراچی میں بھی ان کی ملی بھگت ہوتی تھی نا ایم کیو کے ساتھ اور ان کے ساتھ ٹھپا مافیا اور سارے یہ انہی سے سیکھے ہوئے. انہوں نے وہاں شروع کر دیا کہ ٹھپے مافیا کرو. اتنا ٹائم آپ اس کو کیلکولیٹ کریں تو 1,00,000+ ووٹ بنتے ہی نہیں ہے جتنے ٹائم پولنگ ہوئی ہے وہاں پہ. انٹیریئر سندھ کے دور دراز میں ان کے وہ بنے ہوئے سارے پولنگ اسٹیشنز، تو سارا کوئی تو سامنے ہی ہے آپ کے. تو یہ ان کا وتیرہ ہے کہ بدماشی کرنا، ملک کو لوٹنا. انشاءاللہ تعالی پاکستان تحریک انصاف بھائی کیوں کہہ رہی ہے کہ بھائی وہ پچھلی حکومت، کیوں نہ کہ پچھلی حکومت نے باریاں لیتے لیتے پورے ملک کو کنگال کر گئے. آپ کو پتہ ہے 7 سال کی جو سیلری نہیں دی، 2 سال ان کی گورنمنٹ کے، 5 سال نواز شریف گورنمنٹ کے، 7 سال اسٹیل مل کی سیلریز انہوں نے نہیں دی. پاکستان تحریک انصاف نے 7 سال کی سیلریز کو کلیئر کی. اسٹیل مل کا کیا حال ہے؟ ان کے امپلائز کو تو ابھی بھی نہیں ملی. جی اسٹیل مل کے امپلائز کو تو ابھی بھی سیلریز نہیں ملی. سیلری مل گئی پچھلے 7 سال کا سر نہیں ملی، میرے اپنے جاننے والے ابھی تک رو رہے نہیں ملی ہے سیلری. دیکھیں سیلریز بالکل کلیئر ہو چکی. اگر کرنٹ سیلریز نہ ملی ہو 2-3 مہینے 6 مہینے سے سیلریز نہیں ملی ہیں، لیکن ان کو کہیں 7 سال کی سیلریز کس نے کلیئر کی آپ کو بتائیں گے. پلس جو انہوں نے اسٹیل مل کا بگاڑ کیا سیاسی بھرتیاں کر کے اس کو مطلب بیچارے پہ اتنا بوجھ لاد دیا. اب جا کے پاکستان تحریک انصاف نے کہا ہے کہ بھائی گولڈن شیک ہینڈ لیں اور ایک ہینڈسم اماؤنٹ دیا جا رہا ہے کہ آپ وہ لے کے اپنا کوئی کاروبار کریں. اسٹیل مل آپ لوگوں کا بوجھ برداشت نہیں کر سکتی، جس کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے پاکستان پہ بہت زیادہ پریشر آ رہا ہے اس معاملے میں. پی آئی اے دیکھ لیں، ریلوے دیکھ لیں، یہ کیوں خسارے میں جائے جا؟ اس لیے کہ ان کی سیاسی بھرتیاں عوام کو خوش کیا، ملک کو بھلے کوئی بھلے کنگال ہونے دو، وہاں سے قرضہ لے لیں گے. قرضے لے کے کیا حل کر دیا انہوں نے؟ یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہی ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ سینٹ الیکشن، اپ کمنگ الیکشن، ایون بلدیاتی الیکشن میں بھی آپ دیکھیں گے کہ پاکستان تحریک انصاف آپ کو سرخرو ہوتی ہوئی نظر آئے گی. بالکل سر. لیکن ایم ڈی اے کا جہاں تک بات ہے ان کا تو کیس ابھی بھی چل رہا ہے. ان کے تو ورکرز کی 3 سال سے سیلریز نہیں ملی ہے، ابھی تک ان کا کیس چل رہا ہے. لیکن ابھی ویکینسیز آئی ہیں، پھر سے بھرتی کریں تو پہلے والے جو امپلائیز ہیں ان کو تو کلیئر کر دیں، پھر نئی بھرتیاں کریں نا. دیکھیں نئی بھرتیاں تو میرٹ پہ ہو رہی ہیں نا. اچھا وہ تو آن لائن سسٹم ہو چکا ہے. عمران خان نے ایک پرائم منسٹر پورٹل بنا دیا ہے کہ بھائی کوئی بھی کمپلین ہو within 24 آورز آپ کو اس کا جواب ملے گا، اور تمام بھرتیاں آن لائن ہو رہی ہیں. اسی طرح آپ کو بتاؤں جو پشاور ہماری گورنمنٹ تھی، پشاور میں پچھلی گورنمنٹ عمران خان نے کیا کہا جتنے بھی اسکول ٹیچرز ہیں NTS ٹیسٹ دے دیں.
انہوں نے بنی گالہ کے باہر مہینوں بھر احتجاج کیا. عمران خان کو کوئی احتجاجوں سے میں نہیں گھبراتا. یہی چیز جب سندھ میں کہی گئی کہ بھائی آپ آئے, ایک کیمسٹری کے ٹیچر سے آپ پوچھیں جی یا آکسیجن کا فارمولا کیا, اس کو نہیں آتا اور پڑھا کیمسٹری. جواب ان کا وہ, لیکن جواب کو ابھی تک لوگ منتظر ہیں, ان کا جواب بھی تو نہیں ملا. شازیہ آپ کیا کہیں گے؟ انہوں نے کیا کہ جی 18ویں ترمیم آ گئی, آپ ٹیچرز کو نہ چھیڑیں, جیسے تیسے ہم پڑھا رہے پڑھانے دیں, جیسے چل رہے اللہ وارث چلنے دیں, 18ویں ترمیم لے آتے آگے کھڑی کر دیتے ہیں. وہ آپ کی نظر میں سندھ بورڈ کسی کام کا نہیں ہے, آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ ٹیچرز جو ہیں ہم چاہتے ہیں کہ این ٹی ایس کے تھرو آئیں اور پڑھائیں, اچھا جو اس میں کلیئر کرے باقاعدہ پڑھائے, جہاں مرضی پڑھائے ہو, تاکہ کم سے کم بچوں کا کوئی پروفیشنل تو بنے آگے جا کے. شازیہ دیکھیں جی, سب سے پہلے تو انہوں نے جو بات کی شو آف ہینڈ کی, تو میں اس میں یہ کہوں گی کہ جو اسپورٹس مین صاحب ہیں ان کو تھوڑا سا آئین پڑھا دیں. 1973 میں جو آئین بنا تھا اس میں لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ کسی بھی آرٹیکل میں چینجز لائیں گے تو آپ کے پاس 2/3 میجورٹی ہونی چاہیے. تو آپ کو پتا تھا کہ 2021 میں الیکشن سینٹ کے ہونے ہیں, تو آپ نے اس پہ ہوم ورک کرنا چاہیے تھا آپ کو, اور اس پہ ہوم ورک کر کے آپ اس میں بیٹھتے, اپوزیشن کے ساتھ بیٹھتے, آپ کو 2/3 میجورٹی بنانی چاہیے تھی. یہ ساری چیزیں بیٹھنے کے ساتھ ہوتی ہیں, یا آپ ابھی تک کنٹینر پہ خود کو کھڑا ہوا محسوس کر رہے ہیں کہ وہاں سے کھڑے ہو کر آپ الزامات لگائیں گے, بل پھاڑیں گے, سول نافرمانی کے فرمان جاری کریں گے. تو یہ ساری چیزیں اس طرح سے نہیں ہوتی ہیں. ان کو یاد دلانا پڑتا ہے کہ بھائی آپ گورنمنٹ میں ہیں, اب آپ اپنی باڈی لینگویج اور اپنے آپ کو ایسے شو کریں کہ آپ گورنمنٹ کے امپلائی ہیں یا گورنمنٹ کے منسٹرز ہیں. تو وہ چیز ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے. دوسری بات انہوں نے سندھ کی, تو بھئی یہ جو الیکشنز جتنے بھی جیتے گئے ہیں, چاہے وہ سندھ کے ہوں, چاہے پنجاب کے ہوں, چاہے آپ کے پی کے نوشیرہ کا رزلٹ ہو, وہاں پہ بھی ماشاءاللہ سے پی ڈی ایم یا نون لیگ نے ہی وہ وننگ سیٹ لی ہے. تو دیکھیں یہاں پہ آپ کو عوام کا رسپانس مل چکا ہے. اب آپ انتظار کر رہے ہیں سینٹ کے الیکشن کا. تو جو آپ نے پیسوں کی بات کی, تو اس میں ویڈیو اسکینڈل آپ کے لوگوں کا ہی آیا ہے, پیسے دینے والے بھی لوگ آپ کے ہی, پیسے لینے والے لوگ بھی آپ کے ہی, پولنگ اسٹیشن کے پر قبضے کا وہ بالکل وہ بھی ساری چیزیں آپ کی آئی ہیں. اور اس کے بعد اگر آپ لوگ یہ رہے ہیں کہ اس ویڈیو اسکینڈل پہ ہم انکوائری بٹھائیں گے, تو بھائی وہ جو وہاں پہ بیٹھ کے جو سی ایم ہاؤس میں بیٹھ کے وہ منصوبہ بنایا گیا تھا, اسپیکر صاحب جو تھے اسد کیسر, تب صوبائی اسمبلی کے اسپیکر تھے, ان کے سامنے یہ منصوبہ بنایا گیا تھا. تو یہ ساری چیزیں ان کی بھی انکوائری ہونی چاہیے ساتھ میں. تو یہ ساری چیزیں جب ہوں گی نا, تو آپ لوگ اپنے منہ کی کھائیں گے. اور اگر آپ کہتے ہیں نا کہ ہم لوگ بہت صادق اور امین ہیں, تو سب سے پہلے آپ فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ آنے دیں. اور کیوں آپ وہ ڈیلے کروا رہے ہیں 7 سال سے یا 8 سال سے, وہ کیوں ڈیلے کروا رہے ہیں؟ اگر آپ اتنے ہی صادق امین ہیں, کانفیڈنٹ ہیں, اس کا فیصلہ آنے دیں, لگ پتہ جائے گا کہ کون کتنا صادق امین ہے. اور دوسری بات آپ نے کی این ٹی ایس ٹیسٹ کی, تو ابھی تک آپ دیکھیں کہ اسلام آباد میں کتنے دھرنے ہو چکے ہیں ڈی چوک پہ, امپلائیز گورنمنٹ امپلائیز نے وہاں پہ دھرنا دیا, ڈاکٹرز نے وہاں پہ دھرنا دیا, لیڈیز ہیلتھ ورکر نے وہاں پہ دھرنا دیا. تو آپ نے کسی ایک کی سنی؟ کسی کی بھی نہیں سنی, کیونکہ آپ لوگوں کے پرائم منسٹر نے, بلکہ پاکستان, ان کو یاد دلانا پڑتا ہے کہ آپ پاکستان کے پرائم منسٹر ہیں, انہوں نے یہ کہا تھا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ گورنمنٹ کیسے چلتی ہے. اور ان سے جب پوچھا گیا کہ عوام خودکشی کر رہی ہے, تو کہہ رہے کرنے دے, میں کیا کر سکتا ہوں, 22 کروڑ عوام کو میں کیسے چلا سکتا ہوں, ملک کیسے چلے گا. تو بھئی یہ اسٹیٹمنٹ ایک پرائم منسٹر کی نہیں ہوتی ہے. جب آپ ہوم ورک کر کے آئے ہوتے نا, تو آپ کو پتہ ہوتا. آپ کہتے ہیں 22 سال 23 سال ہم نے جدوجہد کی, تو آپ نے جدوجہد کچھ نہیں کی. آپ کہتے تھے کہ میرے پاس 200 لوگوں کی ایک ٹیم ہے, وہ ٹیم ایک کام کر کے دکھا دے ہمیں باہر. اور آپ نے کہا کہ کوئی بھی لوگ جو ہے بے روزگار نہیں رہے گا, وہ ہمیں نظر آ رہا ہے. جو آپ اپنے دوستوں کو باہر سے بلا کے جابز دے رہے, وہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ کوئی بھی بندہ جو آپ کی کمپنی میں ہے یا آپ کی فرینڈ شپ لسٹ میں ہے, وہ کوئی بھی بے روزگار نہیں رہے گا. تو یہ چیزیں وہی ہیں جو آپ نے پچھلی گورنمنٹ میں دیکھی تھی یا کی تھی, تو آپ کو بری لگتی تھی, اب آپ خود کر رہے ہیں. آپ وہ چیز کریں جو آپ نہیں کرنا چاہتے ہیں. یہ بات ہوتی ہے, اس چیز کو کہتے ہیں تبدیلی. جب آپ وہی چیزیں کر رہے ہیں تو اس کو تبدیلی نہیں کہتے ہیں. ٹھیک ہے. دیکھیں سندھ کے جہاں تک میں بات کروں, سندھ میں تو آپ کے سامنے کے مطلب میڈیکل کی اس طرح کی کوئی سہولیات نہیں ہے. سندھ میں آپ کئی سالوں سے آپ لوگوں کی حکومت ہے, سندھ میں آپ لوگوں نے کیا عوام کو دیا؟ صرف ایک NIVCD دیا ہے. نہیں, اگر آپ سول ہاسپٹل چلے جائیں, وہاں پہ بھی بہت سارے سہولیات ہیں. اور ابھی وہاں پہ بائی پاس کا بھی فری آف کاسٹ علاج ہو رہا ہے. اس کے علاوہ اگر آپ JPMC میں چلے جائیں, تو JPMC میں بھی اگر آپ دیکھیں سائبر کرائم نائف جو چل رہی ہے, سائبر نائف کا جو چل رہا ہے, وہ بھی اسی میں ہی ہے, جہاں پہ آپ کا بغیر سرجری کے کینسر کا علاج وہ بھی اپروچ کے بعد جو مطلب کسی کی بہت زیادہ اپروچ ہو اس کو مل سکتا ہے, مطلب عام پبلک کے لیے یہ چیز نہیں ہے. بالکل ایسا نہیں ہے, بالکل ایسا ہے, کیونکہ میں نے بالکل ایسا نہیں ہے, کیونکہ میں نے خود وہاں پہ JPMC میں کام کیا ہے. اپروچ کی بات نہیں ہوتی ہے, یہ ہوتا ہے کہ جیسے جیسے پیشنٹس کی ریزلٹس آتے جاتے ہیں,
उसी तरह से ही पेशेंट्स को कंसीडर किया जाता है। सही। और दूसरा आप देख लें कि NICH जो है बच्चों का हॉस्पिटल है, NICVD है जो पेशेंट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो ट्रीटमेंट दे रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। इसके अलावा आप खैरपुर में चले जाएं, वहाँ पे गेम्स हॉस्पिटल है जो लिवर ट्रांसप्लांट और उसके अलावा जो है किडनी ट्रांसप्लांट की सर्जरीज वहाँ पे हो रही हैं। SIUT जो है वो इतना बड़ा हॉस्पिटल है और वो चैरिटी हॉस्पिटल है। तो जो जो चीज़ें आप को नज़र आ रही हैं, अगर उस पर मैं ये हमेशा कहती हूँ कि रूम में बैठ के एक प्रोग्राम करने से बेहतर है आप उन जगहों पे जाके प्रोग्राम करें और आवाम के कमेंट्स लें ताकि आपको पता चले कि कौन कितनी प्रॉब्लम में है। ठीक है, मतलब आपका कहना ये है कि जिस तरह से सिविल और NICVD की आप बात करें, इसके अलावा आप लोगों ने आवाम को क्या सहूलियत दी, लेकिन बात ये है कि देखिए ठीक है आप बोल रही हैं कि वहाँ पे अप्रोच के बगैर हम जाते हैं, वहाँ पे जाके काम हो रहा है, लेकिन मेरे पास कुछ इस तरह की केसेस आए कि आप हमारी अप्रोच लगवा दें, किसी तरह से हमें वहाँ पर ट्रीटमेंट करवा दें। आप देखिए इंडस हॉस्पिटल की मिसाल आपके सामने, किस तरह से वो लोग काम कर रहे हैं। और अगर हम ये कंपेयर करें तो वहाँ पे मतलब इंडस में जो है बिल्कुल किसी किस्म की कोई जो है मतलब चार्जेस तो है ही नहीं, मेडिसिन भी वो लोग खुद ही प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन सिविल में हमें बाहर से परचेज करनी पड़ती है। तो ये भी तो सहूलियात होनी चाहिए ना। नहीं, वहाँ पे भी जितनी मेडिसिन, अगर कोई मेडिसिन वहाँ के स्टोर में नहीं होगी तो वो बाहर से ज़रूर आएगी, लेकिन अगर वो मेडिसिन वहाँ पे होगी तो बिल्कुल वो किसी से भी परचेज नहीं करवाई जाएगी। जहाँ मैंने अभी बात की है कि बाईपास सर्जरीज में सिर्फ एक ब्लड की अरेंजमेंट जो है वो पेशेंट के अटेंडेंट को करनी पड़ रही है, बाकी सारी सर्जरीज जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, और अब आप क्या कहेंगे इस हवाले से? मैं यही कहूँगा जिन्होंने हमारी बहन ने नाम लिए जिन हॉस्पिटल्स के, इन हॉस्पिटल में तमाम जो फैसिलिटीज़ हैं वो गवर्नमेंट के इतनी वो नहीं है। वो वहाँ पे डॉक्टर एसोसिएशंस जो बनी हुई हैं, जो ओल्ड डॉक्टर्स जो थे सारे, वो सारे ये प्रोवाइड कर रहे हैं। अपने वार्ड वही बनवा रहे हैं। अपना साइबर नाइफ की जो बात की वो भी उन्होंने ही किया। आप अगर अस्पतालों की बात करती हैं तो फिर आप एक प्रोग्राम रख लेते हैं सिंध में, इनके अपने लड़काना चले जाते हैं, बाकी शहरों को तो छोड़ दें सिंध के, जिसके लड़काना में जहाँ इनके भुट्टो ख़ानदान की मतलब कब्रें हैं, जिस नाम से ये आज MNA बन जाते हैं और ये मतलब सुबह इनके हवाले हुआ है, वहाँ के हालात देख लें। वहाँ अस्पताल चले जाते हैं। हमारे एक हलीम आदिल शेख अपोजिशन लीडर जब बने, जब उन्होंने एक्सपोज किया इनको वहाँ जाके, उनके साथ देखें कैसे सियासी उन्होंने उससे रिवेंज लिया कि उन पे दहशतगर्दी के पर्चे काट दिए। मतलब आप समझते हैं अपोजिशन लीडर अली मादिल शेख बेग बनाए? बिल्कुल। अच्छा। देखिए मतलब इस तरह उन पे जिस तरह दहशतगर्दी के पेपर पर्चे काटते हैं, ठीक है, एक तरीक़ाकार होता है। और मामला जाते ही उन्होंने पहली स्पीच की अपोजिशन लीडर उसमें असेंबली में, तो उन्होंने क्या हाल किया भाई, उसकी बात सुने तो सही, इतनी घबराहट के सीटियाँ मार रहे हैं और शोर शराबा कर रहे हैं, एक शख्स उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ। तो मैं कहता हूँ कि मैं इसी उस पर इंटीरियर में जितने भी हॉस्पिटल्स हैं आप वहाँ देखें, हालात देखें, आपको भी खबरें मिलती होंगी, वहाँ रोडों की हालात देख लें, लोगों की हालात देखें, स्कूलों की हालात देख लें, आप बाकी मामलात आपको खुद समझ आ जाएंगे। तभी मैंने कहा कि वहाँ देखें वडेरा शाही, वडेरों के सामने कोई नहीं बोल सकता। उनको उन बेचारे हारियों ने वोट देने ही देने होते हैं, चाहे कुछ भी कर लें। और इंशाअल्लाह ताला आने वाले इलेक्शन में मैं बिल्कुल, मुझे बड़ी उम्मीद है कि जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अवाम इमरान खान पे उम्मीद लगा के अभी भी बैठी हुई है, इनके हथकंडों में तो आ नहीं रही। ये कहते जी लॉन्ग मार्च करेंगे। पिछले साल भी बिलावल साहब ने कहा था 31 दिसंबर लास्ट होगी। वो पिछले साल 2019 में मौलाना साहब निकले थे ABCD प्लान करके, नून वाले निकले, शहबाज शरीफ बेचारे निकले, उनके भाई आ रहे थे लंदन से, भाई और बेटी भतीजी आ रही थी, उनको एयरपोर्ट का रास्ता नहीं मिला, जी मैं तो फंस गया। तो ये अब इन्होंने देखा हमारा तो कुछ नहीं बना, अब इन्होंने 11 लोग इकट्ठे हो गए, 11 जमातें इकट्ठी हो गई। उसमें भी आप देखें हमारे एक इमरान खान ने 2 दफ़ा मीनार पाकिस्तान भर दिया, ये 11 जमातें मिल के नहीं भर सक रही। तो इनकी ये चीज़ें देख के फिर बीच में कहते जी हम इस्तीफ़े दे देंगे, इस्तीफ़े नहीं दिए, हम जी इलेक्शन लड़ेंगे, इलेक्शन में लड़ने पे आ गए। अब कहते हैं जी हम लॉन्ग मार्च करेंगे, इमरान खान ने कहा बिस्मिल्लाह करें, लॉन्ग मार्च करें, जो मर्जी करें। देखें इतने हम रिलैक्स हो गए हैं कि इमरान खान जो है बिल्कुल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो आई है वो चाहते हैं कि पाकिस्तान इसमें बिल्कुल तरक्की कर जाए। इनकी लूट को जो लूटा खूटा है वो सारा इंशाल्लाह वापस लाएंगे। ये 2023 से पहले उन्हें वापस लाना है। माफ़ी तलोफ़ी NRO के पीछे लग गए हैं ये लोग, वो उनको मिलना नहीं है। दूसरी बात मैं बताऊँ, 74 सालों में पहली दफ़ा क्या हुआ पाकिस्तान में जो किया, शेल्टर होम्स बने, इससे पहले नहीं थे। KPK में सेहत कार्ड, KPK पंजाब में 10 लाख इंश्योरेंस, एक ख़ानदान को 10 लाख का कार्ड मिल रहा है, मिल चुके हैं, बल्कि उन पर वो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, मेडिसिन कार्ड मिल रहे हैं उनको। अच्छा, ये लोन दिया जा रहा है, मतलब 5 लाख तक लोन ऐसा है कि
آپ ایک گارنٹر کسی بھی بینک میں لے جائیں, تمام بینکس کو اجازت ہے ایک گارنٹر لے جائیں, آپ کو 5 لاکھ فوری ود ان اے ویک آپ کو 5 لاکھ روپے مل جائیں گے. 5 لاکھ سے 50 لاکھ تک کا لون دیا جا رہا ہے, جو منیمم اس پہ انٹرسٹ ریٹ ہے 5 یا 6%. اچھا, اس میں بڑی خاصیت کی بات یہ کہ اس میں 40% جو ہے وہ خواتین کا کوٹا ہے, بالکل, کہ خواتین اس میں لیں, اپنا کاروبار کریں آسانی سے. یہ دیکھیں معاملات, سرکولر ریلوے سندھ 30 سال سے ان کے قبضے میں ہے, ٹھیک ہے. یہ سرکولر ریلوے 20 سال بعد شروع کی تو پاکستان تحریک انصاف نے شروع کی, آدھی چل رہی ہے, انشاءاللہ جون تک کمپلیٹ ہو جائے گی. ٹھیک ہے سر. جہاں تک بات رہی آپ نے کہا وڈیرا سسٹم, تو وڈیرا سسٹم کی جہاں تک بات ہے, عمران خان صاحب نے کہا تھا وڈیرا سسٹم ہم ختم کریں گے. مطلب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ سندھ میں اتنی کمزور ہے کہ وڈیرے کے اوپر مطلب وڈیرا حاوی ہو چکے ہیں آپ کی گورنمنٹ پہ, اتنی آپ لوگ کمزور ہو گئے. جبکہ عمران خان صاحب نے بار بار کہا کہ ہم جو وڈیرا سسٹم ختم کریں گے, مطلب آپ لوگ تو گورنمنٹ میں حکومت آپ لوگوں کی, اس کے باوجود وڈیرا آپ لوگوں کے اوپر اتنے حاوی ہو چکے ہیں. جہاں تک رہی بات استعفے کی, تو استعفے دیے گئے تھے لیکن ایکسیپٹ نہیں ہوئے. اور آپ بات کر رہے ہیں کہ کہاں دیے استعفے انہوں نے, استعفے دیے تھے, ایکسیپٹ نہیں کیا تھا اور واپس لے لیے تھے. اور بات یہ ہے کہ جہاں تک آپ بات کر رہے ہیں وہ اس کی ہم کے پے کی میں جو ہے ہم نے 10 لاکھ کا, تو یہاں پہ جو وہ کون سا احساس پروگرام کے 12,000 روپے, 12,000 کا کیا 30% آبادی کو دیے, باقی تو کسی کو نہیں ملے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. 1,44,000 لوگوں کو مطلب ملا ہے. سر آپ ہمیں ثبوت دکھا دیں, بہت سارے ابھی تک لوگ رو رہے ہیں, ابھی نہیں ملے. کہاں رو رہے ہیں آپ, مجھے بتائیں نا. آپ میرے ساتھ چلیں, میں نے آپ کو لاسٹ پروگرام میں بھی یہی کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ چلیں, تو میں آپ کو بتا دوں میرے پاس باقاعدہ پروف ہے. ارے آپ باقی چھوڑیں, آپ ان کے لیاری چلے جاتے ہیں. جو بھٹو صاحب نے کہا تھا کہ لیاری سے اگر پیپلز پارٹی ہار جائے گی نا تو سمجھو پیپلز پارٹی ختم ہو گئی. وہاں ہماری پی ٹی آئی کی گورنمنٹ, آپ لیاری چلیں, لیاری گلی گلی جائیں, آپ کو بتائیں گے کہ 12,000 ملے نہیں ملے. اب تو اس کی سیکنڈ فیز شروع ہو چکا ہے. اب باقی اور جو ری شفل ہوئے تھے, پہلے کیا کیا کہ ایک دم جلدی سے شروع کر رہا تھا کووڈ کی وجہ سے. تو ثانیہ نشتر جو اس کو ہم نے ہیڈ بنایا اس کا, وہ پیپلز پارٹی میں تھی پہلے, وہ اس کو دیکھ رہی تھی اس پروجیکٹ کو. ہم نے فوری طور پہ وہی جو ڈیٹا تھا لے کے لوگوں کو دے دیے, شروع کر دیے. کچھ لوگ نئے ہمارے پی ٹی آئی کی اس پہ آئے, جوائن ہوئے, لیکن جب میکسیمم اس میں ڈیٹا دیکھا گیا تو یقین کریں اس میں مطلب منسٹرز کی بیگمات کے نے لیے ہوا ہے, ان کے سیکٹریز کی بیگموں نے پیسے لیے ہوئے ہیں, ان کو ری شفل کر کے شارٹ لسٹ کیا. اب نئے لوگ اور اس میں مزید اس میں شامل ہو چکے ہیں. تو یہ ٹرانسپیرنٹلی مل رہا ہے. اور جو اس سے پہلے جن کو ملا, یقین کریں اب تو ان کو میسیج ایک آ رہا ہے اور وہ جسٹ اے ٹی ایم پہ جاتے ہیں, اپنا تھم رکھتے ہیں اور ان کو پیسے مل رہے ہیں. کتنے ٹائم میں یہ میسج آ جائے گا؟ میسیج آنا شروع ہو کے سیکنڈ فیز کے نہیں آ رہا سر, میسیجز نہیں آئے. ناظرین بریک لیں گے, بریک کے بعد حاضر ہوں گے. ان کا کہنا ہے کہ 70%, ان کی گورنمنٹ کا کہنا ہے 70% ووٹ جو ہے یوتھ نے دیا, لیکن ووٹ یوتھ کو کیا ملا, یہ ایک سوال ہے ہمارے لیے. بریک سے واپس آئیں گے, اس کو کنٹینیو کریں گے, ہمارے ساتھ رہیں. ویلکم بیک ناظرین, ویلکم بیک. جو میرا سوال تھا میں چاہوں گی اسی سوال کو ہم کنٹینیو کریں. 70% ووٹ یوتھ نے دیا, یوتھ کے لیے کیا آپ لوگوں نے چیزیں رکھی, کیا ان کو فیسلٹیز پرووائڈ کی؟ دیکھیں یوتھ کے لیے بہت سے ہمارے پروگرام اناؤنس ہوئے ہیں, نوجوان پروگرام, یوتھ پروگرام, ان کے ایجوکیشن کے پروگرام آئے ہیں, لون پروگرام آئے ہیں, بہت سارے, مطلب آپ میں کتنے گنواؤں. تو جہاں تک اور یوتھ بالکل مطمئن ہے. آج بھی دیکھیں سوشل میڈیا پہ دیکھ لیں, کوئی مطلب کسی قسم کا کوئی بھی اگر ڈیبیٹ ہوتی ہے جہاں ہوتی ہے, یوتھ ہماری بالکل ڈیفینڈ کر رہی ہوتی ہے پاکستان تحریک انصاف کو. سر وہ تو ڈیفینڈ کرے گی نا, ظاہر سی بات ہے. ان کو ایک چارم جو آپ لوگوں نے دکھایا تھا, لیکن آپ مجھے بتائیں آپ نے ان کے لیے کیا ان کی پرووائڈ کیا کیا یوتھ کو؟ نوکریاں دی ہیں آپ نے انہیں, لیپ ٹاپ آپ نے جس اسکیم کا بولا تھا وہ کہاں پر ہے؟ اسکیم کا تو مسئلہ نہیں ہے, لیپ ٹاپ کی بات نہیں ہے. سندھ کی آپ بولتے ہیں کہ ہماری ایجوکیشن اچھی نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود جو ہے یوتھ آپ کو پھر بھی پروموٹ کر رہی ہے, یوتھ آپ لوگوں کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے. ایٹ لیسٹ آپ عوام کو چھوڑ کے صرف یوتھ کو ہی دیکھ لیں, اسی کے لیے کچھ کر لیں. دیکھیں یوتھ کے لیے میں آپ کو کہا تو ہے, نوجوان پروگرام ہمارے بہت سے اسمارٹ ڈار شروع کیے ہوئے ہیں. یوتھ بالکل مطمئن ہے. مختلف ٹیکنیکل انسٹیٹیوشنز میں فری ان کو ٹیکنیکل کورسز کرائے جا رہے ہیں, مطلب آپ, اور اس کے علاوہ ان کو مطلب یوتھ الاؤنس دیے جا رہے ہیں, لون دیے جا رہے ہیں, جو مطلب جو چاہتے ایجوکیشن لون دیے جا رہے ہیں فری آف, مطلب بغیر انٹرسٹ کے ان کو لون دیے جا رہے ہیں. اب جو یوتھ کرے, یوتھ بالکل مطمئن ہے, ہم بھی مطمئن ہیں اس کے ساتھ. دیکھیں پاکستان تحریک انصاف میں آپ دیکھیں کس طرح ترقی کرتی چلی جا رہی ہے. یہ تو اپنے اس میں لگے ہوئے ان کو گرانے کے لیے, ہم اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں. آپ کو پتہ ہے یہ جو روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ بنایا,
570 बिलियन रुपीस उस पे आ चुके हैं अब तक 97 कंट्रीज से। अच्छा, बाहर मुल्क में कौन गई? यूथ गई हुई है ना, जो वहाँ काम कर रही है। उनका भी आप हाल देख लें, पाकिस्तान में होते तो मेरे ख्याल से देखिए, ज्यादा देखिए, बेहतर नहीं, होते। अवाम तो हमारी यूथ जो हमारे घर पहली से दफा निकलना छोड़ दिया सर। पिछले 113 रुपए लीटर पेट्रोल कर दिया, मतलब बंदा जाए तो कहाँ जाए। वो चाह रहे हैं अगर हम कुछ करें, लेकिन इस तरह से करने के लिए भी नहीं उनको कोई 4 मौका मिल रहा ना। से 500 बिलियन रुपए, 570 बिलियन रुपीस भेजना, ये एक इमरान खान पे एतमाद है ना। पहले तो वो नहीं भेजते थे, अब जैसे आया तो, और 97 कंट्रीज से 1.9 बिलियन रुपीस बनते पर कंट्री, हर महीने भेज रहे हैं वो कहाँ लग रहा है? लग नहीं रहा, हमारे रिजर्व बढ़ रहे हैं, आपको पता ही नहीं है। रिजर्व हमारे इतने बढ़ते चले जा रहे हैं कि जिसकी वजह आप स्टॉक से सर महंगाई तो फिर भी हो रही है। महंगाई कहाँ हो रही है आपकी तमाम? सर पेट्रोल की तो पैसे इजाफा हो गया, 113 रुपए लीटर। सुन लें, पेट्रोल इंटरनेशनली अगर बढ़ रहा है तो चीनी देख लें, बढ़ाना, चीनी देखें, चीनी की भी क्रॉप शुरू हो जाएगी, कीमतें नीचे आएगी। सब्जियों की बात ले लें आप। सर सब्जियों की बात ना करें, गोश्त और सब्जियां मैंने भी खरीदी है। मीडिया क्या होता था, शुरू होता था पिछले हफ्ते पहले टमाटर से शुरू होती थी हर खबर, ये टमाटर के पैसे इतने हो गए। भाई अब वो 20 रुपए मिल रहे तो अब क्यों नहीं बताते हो आप लोग? तमाम सब्जियां अपनी कीमतों में बिल्कुल नीचे। अच्छा मुझे बताएं, आपने शॉपिंग की है कभी? मैंने एक बहुत दफा की है। बताएं, आज से 1 महीना पहले की बता दे, टमाटर क्या रुपए किलो थे? 200 रुपए, 250 रुपए, 300 रुपए। अच्छा, क्यों थे बताएं? माफिया की वजह से। सर माफिया ये माफिया आप लोगों का बनाया हुआ है ना, महंगाई हमारा आप लोगों की बनाया वजह नहीं से हुई है, है ना। ये इन्हीं लुटेरों का माफिया आप बनाया हुआ है। डिप्टी कमिश्नर को आप लोग करें ना, उनसे बात करें, सवाल करें आप लोग। ये इनके ऐसे माफियाज जगहों पे बैठे हैं, ये मुल्क को चल नहीं दे रहे। इमरान खान क्या कह रहे हैं भाई, माफियाज बैठे हुए हैं, सारे माफियाज इनके बैठे हुए, आप लोगों का अपना क्या शाजी, आप क्या कहेंगे? बैठे हुए हैं भाई, इसी उसकी वजह है ना, इन्होंने मुल्क को लूटना है ना, हमने मुल्क को बचाना है। 2.5 सालों में देखें, 2.5 साल हो गए हमारी एक्सपोर्ट। पेट्रोल ये थोड़ी ना महंगा कर रहे हैं, पेट्रोल तो जाहिर सी बात है आपकी गवर्नमेंट ने रेट सपोर्ट किया, वही होगा ना, मतलब ये भी गवर्नमेंट का काम है। पहले क्या था, इंपोर्ट, ये इनके दौर में इंपोर्ट आती थी, एक चीज इंपोर्ट की जाती थी, ये 10% उसका भरते थे, 90% यहाँ मिला करके वेव करा देते। इमरान खान ने इंपोर्ट ही खत्म करा दी, ये कोई चीज इंपोर्ट नहीं करो, अगर करोगे तो 100% पहले जमा कराना पड़ेगा। सारा इन्हिसार पाकिस्तानी चीजों पर किया जाए, जिसकी वजह से हमारी एक्सपोर्ट बढ़ गई। इंपोर्ट कम हुई, एक्सपोर्ट बढ़ गई। खजाना तो खाली करा चुके थे। जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट आई, उस वक्त तो मुल्क बिल्कुल दिवालिया होने के उसमें खड़ा था। अच्छा। तो आज देखें हमारे रिजर्व कितने, मुल्क की तारीख में सबसे 74 सालों में सबसे ज्यादा रिजर्व आज हमारे बढ़ चुके हैं। सर आप बोल रहे हैं हमारे रिजर्व बढ़े, मुझे पता है खान साहब कहा करते थे, जिस गवर्नमेंट में पेट्रोल महंगा हो, जिस गवर्नमेंट में मतलब कैरी की भी बात कर ले, हम कोई भी बात करें, मतलब महंगाई के हवाले से उन्होंने बड़े ही दावे वादे नारे, उन्होंने कंटेनर्स पर चढ़ चढ़ के उन्होंने बिल जलाए थे, उन्होंने जो वो सब किए थे, वो मुझे पता है। उन्होंने कहा जो गवर्नमेंट जो इस तरह की महंगाई करेगी वो गवर्नमेंट तो चोर है। अब आप अपना बताएं क्या बोले हम? देखिए हम तो इन्हीं के खिलाफ लड़ रहे हैं ना सर, महंगाई तो कम करें ना, तो महंगाई कम हो रही है ना, हमारी आवाम का सवाल है। सर आप यूथ की बात करें, यूथ मुतमईन है, लेकिन मैं बता रही हूँ, मैं खुद भी एक तरह से देखो, अभी मेरी भी इतनी उम्र नहीं है, मैं खुद भी बोल रही हूँ कि मैं खुद भी सेटिस्फाई नहीं हूँ इस महंगाई से, इस गवर्नमेंट से, क्योंकि इतनी महंगाई हो चुकी है। हम लोगों ने इसीलिए वोट दिए थे कि शायद तब्दीली आ जाए, कुछ तब्दीली आ जाए, लेकिन ऐसी तब्दीली कि हम लोग तो अब हमारे सर के बाल खड़े हो गए। सर कोई ऐसी बात नहीं, आप लोग मुतमईन हैं, घबराए नहीं। नहीं है सर, हम घबराए नहीं, तो हम क्या करें? छोड़े सर, शाजिया आप बताएं। जो प्रोजेक्ट हमारे मुल्क में लग रहे हैं वो आपको नजर नहीं आ रहे। पहले बात की 18th अमेंडमेंट की, जो 18th अमेंडमेंट के बारे में आप इमरान खान साहब की जब केपी में गवर्नमेंट थी तो उन्होंने 18th अमेंडमेंट को अप्रिशिएट किया था। उन्होंने कहा था कि इससे आप में कंपटीशन बढ़ता है, इससे पता चलता है कि आप कितने कॉम्पिटेंट हो। और अब फेडरल गवर्नमेंट में आते ही इनकी 18th अमेंडमेंट बुरी लगने लग गई, क्योंकि इनकी कॉम्पिटेंसी है ही नहीं। दूसरी बात इन्होंने, सॉरी मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया तो इसलिए मेरी सुन लिया आप। दूसरी बात इन्होंने की महंगाई की, तो महंगाई कभी इन्होंने मॉल से नीचे होके जब शॉपिंग की हो ना एक आम आदमी की तरह, तो इनको पता चलेगा कि महंगाई कितनी है और महंगाई क्या है। तो ये चीजें जब आप उन मार्केट्स में जाएं जहां पे एक आम आवाम जाके मार्केट में शॉपिंग करती है, एक सब्जी के लिए 10 दफा वो सोचती है कि ये सब्जी लेनी है। आज घर हमने उनका सोचे जो डेली वेजर हैं, और वो घर जाते हुए ये सोच रहे होते हैं कि मेरे बच्चों को आज मैं क्या खिलाऊंगा या खिलाऊंगी, और उनको ये सोचना होता है कि अगर स्कूल की फीस के पैसे देने पड़ गए तो हमारे बजट में कितना लॉस हो जाएगा। तो ये वो चीजें नहीं सोचते हैं। अभी भी इन्होंने आपको कहा कि घबराना नहीं है, इनका फोकस है अगली इलेक्शन
کہ ہم اگلے الیکشن میں کیا کریں گے. اس میں یہ اپنی انکمپیٹنسی شو کر چکے ہیں, ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. یہ وہ کہتے ہیں نا کہ بڑا بول اور ڈبا گول, تو یہ وہ ہے کہ بس وہ کنٹینر پہ اسٹل یہ کنٹینر پہ ہیں, اور جب بھی آپ ان سے بات کریں گے کہ کہیں گے کہ الیکشن کے بعد ہم آپ کو ٹھیک کر دیں گے. تو یہ ان کو فوکس اگلے الیکشن ہے. ابھی کی پرفارمنس ان کی زیرو ہے جو میں آپ کو بتا رہی ہوں, چاہے وہ فیڈرل گورنمنٹ میں ہو یا پنجاب میں ہو یا پھر کے پی میں ہو, یہ ہر جگہ پہ زیرو ہیں. پنجاب کی حالت آپ دیکھ لیں کہ اس وقت تک کتنے آئی جیز چینج ہو چکے ہیں, کتنے چیف سیکرٹریز چینج ہو چکے ہیں. ثانیہ ساہیوال آپ کے سامنے ہیں, اس کے بعد جو موٹر وے پہ انسیڈنس ہوا اس کا آپ کے سامنے ہے. اور مافیاز کی انہوں نے بات کی تو مافیاز, ان کی شوگر مافیا جو انہوں نے خود جہازوں میں بٹھا کے باہر بھیجی تھی, اس کے انہوں نے کیا ایکشن لیا؟ جو دوائیوں کی قیمتیں بڑھی, ان کے منسٹر کو ہٹانے کے بعد انہوں نے کیا ایکشن لیا؟ کوئی ایکشن نہیں لیا, کیونکہ یہ سب ان کے اے ٹی ایمز ہیں, رائٹ اینڈ لیفٹ پہ ان کے سارے مافیاز بیٹھے ہوئے ہیں, یہ ان کو صرف سپورٹ کرتے ہیں. اور انہوں نے این آر او جو دیا ہے وہ صرف اپنی علیمہ باجی کو دیا ہے. ایمنسٹی اسکیم جو انہوں نے ریفیوز کی تھی, انہی ایمنسٹی اسکیم کو یوز کرتے ہوئے انہوں نے اپنی علیمہ باجی کو این آر او دے کے باہر آرام سے بھجوا دیا. یہ ان کی پرفارمنس ہے, اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہہ سکتی. باقی یہ بڑا بول اور ڈبا گول. ٹھیک ہے شازیہ, لیکن پیپلز پارٹی 12 سال سے اقتدار میں, جیسے کہ آپ کا پتہ ہے پچھلے 30 سال سے حکومت جو ہے پیپلز پارٹی کے پاس ہے, تو ابھی تک پیپلز پارٹی نے کیا سندھ کی عوام کو دیا ہے؟ دیکھیں سندھ کی عوام, اگر سندھ کی عوام سیٹسفائیڈ نہیں ہوتی تو جتنی بھی الیکشنز ابھی سندھ کی عوام نے ہمیں جتوائی ہیں, جتنی سیٹیں سندھ اسمبلی میں آئی ہیں پہلے سے زیادہ آئی ہیں. تو یہ اس چیز کا ہی ثبوت ہے کہ عوام کا کانفیڈنس ہے پیپلز پارٹی پہ, تو یہ سیٹیں بڑی ہیں. اگر نہیں ہوتا تو جیسے ان کا حال ہوا ہے نوشیرہ, ان کے کے پی میں نوشیرہ میں جو ان کا حال ہوا ہے وہی سندھ میں ہمارا ہوتا. اگر ہماری عوام ہمارے اوپر کانفیڈنٹ نہیں ہوتی تو یہی ہمارا حال ہوتا. آپ سندھ کے علاقوں میں چلے جائیں, آپ یہاں پہ کراچی کے جو ہے اسکیم 33 کی طرف چلے جائیں, وی آئی پی ایریاز میں آپ چلے جائیں, وہاں پہ تو عوام ابھی بھی پانی کی بوند بوند کو ترس رہی ہے. دیکھیں جو ابھی پچھلی بارشوں میں جو حالات خراب ہوئے تھے تو وہ کون سے ایریاز تھے, تو یہ آپ کو پتا ہے کہ وہ کس کے انڈر میں آتے ہیں, یہ بھی آپ کو پتا ہے کہ وہ چیزیں جب اگر باتیں نکلتی ہیں نا تو پھر بات بہت دور تک جائے گی. میں پانی پینے کی بات کری, پینے کا پانی ساری بات کر رہی ہوں, پینے کے پانی تو ابھی تک عوام پہ ٹینکر سے گزارا کر رہی ہے. اسی وجہ سے ہی ہے کہ آپ نے جو میگا پروجیکٹس ہیں وہاں پہ فیڈرل گورنمنٹ کی فنڈنگز ہونی ہے, چاہے وہ K4 ہو یا دوسرے ہو, تو ان پہ اگر فیڈرل گورنمنٹ جو ان پروجیکٹس کی فنڈنگز ہیں وہ کر دیں گی تو انشاءاللہ وہ پروجیکٹس بھی ہو جائیں گے. جہاں پہ یہ اپنے ایک ایک پروجیکٹ کا بتا رہے ہیں کہ یہ بھی ہو جائے گا, یہ بھی ہو جائے گا, تو سندھ گورنمنٹ جس چیز کے لیے سی سی آئی کی میٹنگ میں آواز اٹھا رہی ہے, آپ ان چیزوں کو کیوں نہیں کنسیڈر کر رہے ہیں؟ کیوں نہیں سندھ کی بجٹ کو آپ ان پروجیکٹس کو پیسے دے رہے ہیں تاکہ وہ کمپلیٹ ہوں اور عوام کی پرابلم سالو ہوں؟ آپ لوگ نہیں چاہتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی یا سندھ گورنمنٹ اس چیز پہ عوام سے اور کانفیڈنس لے, تو آپ ان کو بجٹ دے ہی نہیں رہے. اگر آپ شازیہ مجھے بتا, عوام سے کس طرح کا کانفیڈنس چاہیے؟ عوام نے آپ لوگ کو ووٹ دی ہے, عوام آپ لوگ کے اقتدار میں لے کے آئی, پی ٹی آئی کا بھی اسی طرح کا ہے کہ عوام نے یوتھ نے 70% یوتھ نے جو ہے پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتے ہوئے ووٹ کیا, لیکن اس کے باوجود جو ہے عوام آج جو ہے گھر بیٹھ گئی ہے, بے روزگاری, مفلسی, مطلب کھانے کو پریشان ہے, گیس بجلی کی قیمتوں میں اضافہ. دیکھیں آپ اور جو ہے نا مطلب پی ٹی آئی کی جو گورنمنٹ ہے, آپ لوگ بیچ میں ایک ذریعہ ہیں, یہ تو آپ لوگ مطلب امپلیمنٹ کروائیں گے نا کس طرح سے عوام کو ریلیف دینا ہے. تو آپ لوگوں آج اتنے سال ہو گئے, اس کے باوجود سے سندھ کی عوام جو ہے مطلب بے بس سوتیلی سلوک کیا جا رہا ہے. مجھے ایک بات بتائیے کہ جو ریپرزنٹیٹیو ہیں سندھ کے وہ ہیں سی ایم سندھ. جب سی ایم سندھ جا کے سی سی آئی کی میٹنگ میں یہ چیزیں یہ ایشوز کو ریز کرتے ہیں تو پرائم منسٹر اس وقت سو رہے ہوتے ہیں کیا؟ کیوں نہیں وہ ان چیزوں کو ریلیز کرتے ہیں, فنڈ ریلیز کریں. جو میگا پروجیکٹس ہیں, K4 ہیں یا گرین لائن بس ہے, یا جتنے انہوں نے کہا تھا کہ ہم سندھ کے جتنے بھی میگا پروجیکٹس پچھلی گورنمنٹ میں شروع ہوئے تھے ہم اپنی گورنمنٹ میں وہ پورے کریں گے, تو کریں نا پورے. کیوں نہیں پورے کر رہے ہیں؟ کیوں آپ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ پیپلز پارٹی یا سندھ گورنمنٹ کا نام خراب ہو, ان کو لوگ غلط سمجھیں؟ کیونکہ ان کو نہیں پتا, عوام کو تو صرف یہ پتا ہے کہ یہ چیزیں پوری ہونی ہے, وہ گورنمنٹ نے کرنی ہے. انہوں نے سندھ گورنمنٹ کو فوکس کیا ہوا ہے لیکن ان کو یہ نہیں پتا. لیکن اگر یہ جیسے کہہ رہے ہیں کہ عوام باشعور ہو چکی ہے, تو عوام کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ یہ وہ میگا پروجیکٹس ہیں جن کو فیڈرل گورنمنٹ نے فنڈ کرنا ہے, تبھی یہ کمپلیٹ ہوں گے. تو یہ چیزیں یہ عوام کو نہیں بتا رہے کیونکہ یہاں پہ ان کی انکمپیٹنسی شو ہو رہی ہے. یہ آپ کے نمائندوں کا کام ہے یہ ساری چیزیں بتانا, عوام کو اعتماد میں لینا. عوام تو آپ کو بھی غلط سمجھ رہی ہے کیونکہ ووٹ تو آپ کو دیا گیا ہے. آپ لوگ ہوم ورک کر کے اس کے بعد ساری ریسرچ کر کے پھر پروگرام کرتے ہیں, تو آپ لوگوں کے پاس بھی یہ انفارمیشن
इंफॉर्मेशन होगी कि सीसीआई की मीटिंग में सीएम सिंध ने कितनी दफा इस चीज को रेज किया है और कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके उन्होंने ये कहा है कि हमारे ये मेगा प्रोजेक्ट्स हैं जो डिले हो रहे हैं, जिसकी वजह से आवाम परेशान हो रही है, तो क्यों नहीं वो पूरा कर रहे? ये आगे आना चाहिए ना प्राइम मिनिस्टर तो फिर डरना देना आप लोग क्यों नहीं डरना देते जैसे पीटीआई देती और आप लोग क्यों डरते हैं? वो अगर कराची में से उन्होंने 14 एमएनएज लिए हैं जिनको नींद में से उठा के बताया गया कि भाई आप एमएनए बन चुके हैं, तो उनके होते हुए इनके एक फेडरल मिनिस्टर आए थे कराची को साफ करने के लिए तस्वीरें खिंचवा के, तो वो चले गए। सोशल मीडिया पे ये बहुत अच्छा चल रहे हैं, या तो ये झूठ पे चल सकते हैं या फिर सोशल मीडिया पे चल सकते हैं। तो कहीं पे इनके ग्राउंड पे आप जाकर देख लें, या चलें जो इनके 14 एमएनए या जो एमपीएस हैं उनके हलकों में जाके आप देख लें कि इतने कितने प्रोजेक्ट इनके जो एक एमएनए हैं नजीब हारून साहब, उन्होंने क्यों इस्तीफा दिया हुआ है? क्यों नहीं वो मान रहे हैं? क्या रीजन है कि वो उनके काम नहीं हो रहे हैं? तो ये इनके ही जीते हुए एमएनए हैं ना, क्यों नहीं उनके काम हो रहे हैं? तो देखिए ये चीजें हैं, जब आप अपने लोगों पे ट्रस्ट नहीं करेंगे, आप अपने लोगों को सपोर्ट नहीं करेंगे, तो कौन आप पे ट्रस्ट करेगा? आपने शाजिया की बात सुनी, वो कह रही हैं कि हम लोगों ने कई मरतबा मीटिंग्स की है, बहुत दफ़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई है, लेकिन हमारी उस तरह से बात नहीं, हमारी कहीं सुनवाई नहीं होती, हमें किसी तरह से बजट नहीं दिया जा रहा है। तो फिर आप बताएं क्या करें? आवाम कहाँ पे खड़ी है? हम तो वोट आप लोगों की बातों पे, आप लोगों की दावों पे एतमाद करके वोट देते हैं, लेकिन उसके बाद हमारे साथ अगर शुरू किया जाता। अब बताएं। देखिए बजट की जहाँ तक बात है, 1162 अरब रुपए का तारीखी बजट इमरान खान ने कराची को दिया। इनकी कोशिश ख्वाहिश ये है कि दिया तो नहीं अभी तक, काम तो शुरू हो चुके हैं ना, ऐलान क्या दिया नहीं, काम शुरू हो चुके, ग्रीन लाइन बस देखे वो इनके दौर के प्रोजेक्ट थे ना, 30 साल से गवर्नमेंट सिंध में इनकी है। लेकिन ग्रीन लाइन प्रोजेक्ट तो ये नवाज शरीफ की गवर्नमेंट में आया था। देखे तो सिंध में तो इनकी गवर्नमेंट थी ना, आया। अब कंप्लीट इंशाल्लाह हम करा रहे हैं, कंप्लीट हम करा रहे हैं, तो आप फेडरल गवर्नमेंट के पैसों पे आप नजर ना रखें ना, वो लगने दें। वो हम चाहते हैं कि वो तो फिर ये क्या करें? SIDL तो फिर ये क्या करें? हम नजर नहीं रखें, आवाम का तो सवाल इनसे ही होगा ना। एक इदारा बनाया गया SIDL, जिसमें सीएम साहब भी हैं, गवर्नर साहब भी हैं, उसमें आर्मी के लोग भी हैं। एक वो बनाई गई है कि वो पैसा ट्रांसपेरेंटली लगाया जाए, किसी के हाथ में ना आए। सर्कुलर रेलवे हमने शुरू कर दी, 20 साल से बंद पड़ी थी ना। अब अभी फायर ब्रिगेड की गाड़ियां, नई गाड़ियां 52 गाड़ियां दी। बुरा हाल है फायर ब्रिगेड के। अब मैंने यूट्यूब पे शो उठा के देखा, फायर ब्रिगेड के जो आपके जो नुमाइंदे वो आके यहाँ पे रो रो के गए, किसी किस्म का कोई बजट नहीं है, एक दो जो वेंसडे दी थी उसके बाद कुछ भी नहीं किया। बुरा हाल है, खस्ता हाल है। कहीं पे खुदाना खास्ता कोई इंसिडेंट हो जाए तो आवाम क्या करे, जल के मर जाए। 15 दिन पहले हवाले की गई है फायर ब्रिगेड की 52 लेटेस्ट किस्म की गाड़ियां। अच्छा जी, आपको पता ही नहीं है। तो इसी तरह मैं आपको कहता हूं कि आप ज़्यादा दूर ना जाए, आप किसी से सर्वे करवा लें अपने प्रोग्राम के चैनल से कि सिंध और पंजाब या KP में कितना फ़र्क आ गया गवर्नमेंट में हर मामले में। अगर KP के में जब बार बार कह रही है कि नौशेरा की सीट अपने दो भाइयों में एक थोड़ा आपस में इख्तलाफ आया तो वो थोड़ा वोट डिवाइड हो गया, लेकिन बाकी जहाँ भी इलेक्शन हुए, जहाँ अगर नून की सीटें थी 11 जमात मिल के लड़ी, PTI अकेली लड़ी, PTI का वोट बैंक ज़्यादा हुआ, इनका वोट बैंक कम हुआ। तो ये सारे मामला सामने रखते हुए असल में मसला है कि पाकिस्तान हमारी हुकूमत इंटरनेशनली भी और जिस तरह तरक्की करती जा रही है, मतलब हर मामले में इनको तकलीफ ये है कि मामला 5 साल बाद क्या बनेगा। देखिए कश्मीर का अभी 3 साल में हाल है। हम तो शहबाज साहब आज कश्मीर के मसले को जमानत बाहर आ रहे, उसके बाद PTI गवर्नमेंट के ऊपर क्या असर पड़ेगा। साल में पहली दफा मतलब एक्सपोज किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कि UN ने भी माना, हर दुनिया का एक एक बंदा माना कि कश्मीर में जुल्म हो रहे, ज्यादती हो रही है, सारी चीज़ हो रही है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में हो ना। हालांकि इससे पहले जो आए हुए थे मौलाना साहब बैठे हुए थे, 11 साल से कश्मीर कमेटी इन्होंने उसको दी हुई थी कि आप बैठे रहे और हमें कुछ ना कहें। 2 अदवार 2 गवर्नमेंट्स आई ना, हमने तो उनको नहीं दिया। जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आई, उन्हीं मौलाना साहब के 80-80 लाख रुपए की लस्सी के बिल निकल आ रहे। तो इस तरह तो उन्होंने मुल्क को लूटा है। तो कहने की बात ये है कि इस तरह से तो प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा था मैं जो है प्राइम मिनिस्टर PM हाउस जो ज्यादा इस्तेमाल नहीं करूंगा, काफी बिल आते हैं, इस तरह के तो उन्होंने भी अपनी कहा गया। तो जब आप बात करें, ये एक बहुत लंबी डिबेट है, हम इसमें बात करेंगे। एक चीज इसमें तमाम चैनल से यही दिखाया, ये जो 80 लाख के बिल बता रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं
کہ 32 جو گاڑیاں اور بھینسیں بیچی گئی تھیں اس میں سے جو جتنے پیسے ملے تھے اس میں پریزیڈنٹ نے اپنے وہاں پہ ایک مشاعرہ کروایا تھا جس میں 32 لاکھ لگ گئے تھے. اس کے بعد انہوں نے 14 لاکھ کا جا کے گلگت میں ناشتہ کیا تھا پوری عوام کے ساتھ, وہ اپنے جو فرینڈز کو جا کر انہوں نے ٹریٹ دی تھی. اس کے بعد ابھی جا کر انہوں نے اسکردو میں ناشتہ کیا ہے, تو اس کے بل کون لائے گا؟ ان کے بل کہاں سے پے ہوں گے؟ وہ آپ لوگوں کے عوام کے بالکل ہمارے ٹیکسز سے ہوتا ہے. یہی تو عوام رو رہی کے ٹیکسز دے دے کے مہنگائی جو ہے مطلب عروج پر ہے, اس کے باوجود عوام کے لیے کچھ نہیں ہوتا ہے. ایک بریک لیں گے ناظرین, آپ کا میں شکریہ ادا کروں گی. عرفان صاحب آپ آئے, آپ نے ٹائم دیا. ناظرین بریک لیں گے, بریک کے بعد حاضر ہوں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, ویلکم بیک. ہم بات کر رہے تھے ملک کی صورتحال کے اوپر. جس طرح سے میں نے عرفان صاحب سے ذکر کیا کہ 70% یوتھ نے آپ لوگوں کو ووٹ دے کر جو ہے سپورٹ کیا, اور اس کے باوجود جو ہے یوتھ مطلب آج تک بے بس ہے. کسی قسم کی کوئی نوکریاں نہیں, کوئی ان کے لیے اسکیمز اناؤنس نہیں کی گئیں. لیپ ٹاپ کا بھی کہا گیا تھا, نوکریوں کے بھی دعوے وعدے کیے گئے تھے, ان کے لیے اچھے پیکیجز کا کہا گیا تھا, لیکن ابھی تک عوام کے ساتھ ساتھ ہماری جو یوتھ جو ہے وہ بے بس ہے. ابھی ہمیں جوائن کیا ہے ابھی ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر جماعت اسلامی ہے, ان کا تعلق اسامہ ڈاکٹر ہیں. میں آپ کو خوش آمدید کروں گی میرے پروگرام میں. اسامہ رضی, ڈاکٹر اسامہ رضی, کیسے آپ خیریت سے؟ اصل میں وہ نام کنفیوز ہو گیا تھا, سو سوری, دوسرا نام لکھا ہوا تھا. تو جیسے آپ دیکھ رہے ہوں گے ہمارے پروگرام میں, اس سے پہلے پی ٹی آئی کے بھی ہمارے ساتھ نمائندے بیٹھے ہوئے تھے, اور شازیہ صاحبہ تو ہمارے ساتھ ہیں, ہم بات کر رہے تھے. تو ہم نے ان سے بات کی, جو آپ نے ابھی میرا کوشچن بھی سن لیا ہوگا, کہ 70% جو ہے یوتھ نے ان کو جو ہے ووٹ دے کر سپورٹ کیا اور گورنمنٹ میں لے کے آئے, اور لیکن ابھی تک کسی قسم کی پیٹرول کی قیمتیں آپ کے سامنے, مہنگائی آپ کے سامنے, مطلب اس طرح سے عوام کو ریلیف نہیں مل رہا ہے. کیا پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی جو ہے عوام کو بیوقوف بنا رہی ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم, آپ کا بہت شکریہ. اور آپ کا یہ پروگرام ظاہر ہے ایک لائٹ موڈ کا پروگرام ہوتا ہے, لیکن آپ کا سوال بڑا جینوین ہے کہ نواز شریف کی حکومت رہی, اس سے پہلے پیپلز پارٹی کی حکومت رہی, پھر نواز شریف, پھر پیپلز پارٹی, پھر نواز شریف, پھر پیپلز پارٹی, اور اس سے پہلے فوجی حکومتیں, اب پی ٹی آئی کی حکومت. تو یہ جو حکومتیں بدلتی ہیں تو اس سے حالات کیوں نہیں بدلتے؟ اور ظاہر ہے کہ نوجوان طبقہ سب سے زیادہ متاثر ہو رہا ہے. وہ دیکھتا ہے کہ اس کا مستقبل کیا ہے, اس کے لیے کیا اپرچونٹیز ہیں, اس کے سامنے کچھ خواب ہوتے ہیں جن کو وہ چاہتا ہے کہ وہ پورے ہوں. لیکن وہ مختلف حکومتوں کے تجربے کے بعد اس کو یہ محسوس ہوا کہ اس کے خواب تو پورے نہیں ہو رہے, وہ تو چکنا چور ہو رہے ہیں. تو اس کو ایک بڑی چمکتی ہوئی سی شخصیت نظر آئی, اور ہے بھی, ظاہر ہے اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے, لیکن ہر چمکنے والی چیز سونا نہیں ہوتی, یہ تجربے سے پتہ چلا. تو وہ اس کی طرف چلے گئے. آپ نے تو کہا 70%, میں تو یہ کہوں گا کہ اگر ہم 90% بھی کہیں اور 95% بھی کہیں تو شاید غلط نہیں ہوگا. لیکن ان کو 2.5 سال ہو گئے, 3 سال ہو گئے, 2.5 سال کو آپ مزید مطلب 5 سالوں میں 10 سالوں میں بھی بدل دیں, تو اسی طرح کا پورا اگر یہ سیٹ اپ رہتا ہے, اسی طرح اسی پیراڈائم میں یہ سارے لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں, تو میں آپ سے یہ وثوق سے کہتا ہوں کہ 70 سال میں بھی حالات نہیں بدلے, مزید 70 سال بھی اگر لگا دیے جائیں تو حالات نہیں بدلیں گے. یہ سوال اس ملک کے 22 کروڑ انسانوں کو سوچنا ہوگا کہ آخر حکومتیں بدلنے سے ہمارے حالات کیوں نہیں بدلتے, سوچ رہے ہیں نا, ہماری تقدیر کیوں نہیں بدلتی. سوچ رہی ہے, اب تو عوام سوال کرنے لگی ہے. عوام صحیح سوچ رہے ہیں. اگر عوام یہ سوچ رہے ہیں تو یہ بہت بہت بڑا ایسٹ ہے اس ملک کا کہ لوگ اس بات پہ سوچنے کے لیے تیار ہوئے ہیں. میں جو بات اس حوالے سے کہنا چاہتا ہوں, اور وہ یہ بات میری اپنی نہیں ہے, ظاہر ہے جماعت اسلامی ایک نظریاتی جماعت ہے اور ہم معاملات کو نظریاتی بنیادوں کے اوپر دیکھنے کے قائل ہیں. تو بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ انسان کے معاملات اور مسائل کا تعلق اس کے نظام سے ہوتا ہے, جس نظام کے اندر آپ زندگی گزار رہے ہیں. ہمارا المیہ یہ ہوا ہے کہ انگریزوں سے تو ہم نے اس ملک کو واپس لے لیا, لیکن جو انگریزوں کا نظام تھا وہ ختم نہیں کیا, اور جو انگریزوں کا وفادار طبقہ تھا وہی 70 سال سے اس ملک پر قابض رہا. تو نتیجہ یہ سامنے آیا کہ چہروں کے بدلنے سے حالات نہیں بدلتے, حکومتوں کے بدلنے سے نظام نہیں بدلتا. اور اگر نظام یہی رہے گا تو آپ چاہے عمران خان کو بٹھا دیں,
اس سے پہلے ظاہر ہے بےنظیر بھٹو بھی ایک بہت بڑی لیڈر تھیں، اس سے پہلے ذوالفقار علی بھٹو بہت بڑے لیڈر تھے، نواز شریف خود اپنے آپ کو بہت بڑا لیڈر کہتے ہیں، اس سے پہلے جتنے فوجی حکمران رہے، جنرل مشرف درمیان میں آ گیا. تو یہ کوئی بھی آتا رہے، حالات نہیں بدلیں گے. اس ملک کو ایک نئے نظام کی ضرورت ہے. اس ملک کی ضرورت یہ ہے کہ یہاں سے جاگیرداری ختم ہو، جاگیردارانہ نظام ختم ہو اس ملک سے. اس ملک کی ضرورت یہ ہے کہ اس ملک کے نوجوانوں کے سروں سے سرمایہ دارانہ نظام اور سرمایہ کی بالادستی ختم ہو. اور یہی سرمایہ دار اور جاگیردار طبقہ، یہی لٹیرے اور وڈیرے اگر مختلف پارٹیوں میں بیٹھ کر اگر عوام کے اوپر راج کرتے رہیں گے تو عوام کو کچھ نہیں ملے گا. تو اس ملک کا بنیادی اس وقت ہماری ضرورت یہ ہے کہ جس حکمران طبقے نے 70 سال سے اس ملک پر راج کیا ہے، اس ملک کے عوام اس حکمران طبقے سے نجات حاصل کریں. اسی سے نظام کی تبدیلی کا سفر شروع ہوگا. لیکن اگر اس طبقے سے آپ نے نجات حاصل نہیں کی اور آپ سمجھے کہ نہیں چونکہ یہ ورلڈ کپ جیت کر آ گئے ہیں تو کوئی سپرمین نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا، حالات کو کوئی ایک آدمی نہیں بدل سکتا، چاہے وہ کوئی بھی ہو، ایون یہ کہ عمران خان ہو. اس کا جواب تو دینا چاہیے نا. عمران خان یہ کہتے ہیں کہ جب انہیں ہر تھوڑے دنوں کے بعد ایک نئی چیز سمجھ میں آنے لگتی ہے. مطلب وہ انہوں نے پہلے یہ کہا کہ تبدیلی آ نہیں رہی، تبدیلی آ گئی ہے، آ چکی ہے. تو بھائی تبدیلی کیا مطلب، آپ اس سے کیا سینس تھا آپ کا؟ اب آپ کہتے ہیں کہ تبدیلی نہیں آ رہی ہے، حالات نہیں بدل رہے، مہنگائی اور بڑھ گئی ہے، غربت اور بڑھ گئی ہے، بے روزگاری اور بڑھ گئی ہے، اور کراچی کا تو بدترین حال ہو گیا ہے. پورے کراچی نے اعتماد کا ووٹ ان کو دیا. ایم کیو ایم 30 سال سے 35 سال سے کراچی والے ایم کیو ایم کو ووٹ دے رہے تھے. اتنی بڑی کروٹ لی ہے کراچی نے اور عمران خان کو ووٹ دیا. اور اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ ڈھاک کے 3 پات، حالات اور برے ہو گئے. نماز بخشوانے گئے تھے، روزے گلے پڑ گئے. یعنی اگر میں یہ کہوں نماز مثال اچھی نہیں ہے، لیکن بات کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ پہلے وہ نجات حاصل کرنے کے لیے ایم کیو ایم کی طرف گئے تھے تو پتہ چل رہا ہے کہ روزے گلے پڑ گئے. اب تو لگتا ہے کہ کئی چیزیں مطلب آ گئی ہیں. تو اس لیے یہ کچھ بھی نہیں ہوگا جب تک آپ اس ملک کے حکمران طبقے سے نجات حاصل نہیں کریں گے. یہ بنیادی مسئلہ ہے جس کو ایڈریس ہونا پڑے گا. اور اس حکمران طبقے کی کوئی قوم نہیں ہوتی، اس کا کوئی مسلک نہیں ہوتا. یہ سب ایک ہیں، یہ ہر اعتبار سے ایک ہیں. عوام کو کیا ضرورت ہے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے لڑیں کہ تم سندھی ہو، تم مہاجر ہو، تم پٹھان ہو، ہماری عوام بھی اب تم بریلوی ہو، تم شیعہ ہو، تم ان کو سنی ہو. شعور یہ آ کیا چکا طریقہ ہے. اس طرح کے تو وہ اب کرتے ہی نہیں ہیں. ہماری عوام جو ہے اب ظاہری سی بات ہے مہنگائی اور جو ہے مفلسی کی وجہ سے وہ پریشان ہے. ورنہ اب تو ان کو کوئی گورنمنٹس میں تو کوئی انٹرسٹ رہا ہی نہیں ہے، کیونکہ سب کو آزما کر دیکھ لیا. ہم جاتے ہیں، ہم روڈ پہ عوام کی رائے لیتے ہیں تو وہ بولتے ہیں اب ہمیں کسی گورنمنٹ پہ بھروسہ نہیں رہا. ظاہر ہے عوام کے تو خواب چکنا چور ہو گئے ہیں. بالکل. ان کی تو آس ہوتی ہے، ایک امید بنتی ہے کہ جی اب یہ ہماری تقدیر کو بدلے گا. پتہ چل رہا ہے تقدیر اور خراب ہو گئی ہے. تو اس وجہ سے یہ بڑے اہم مسائل ہیں. اور اس طرح سے یہ ملک آخر کب تک چلے گا؟ دیکھیے میں آپ سے ایک بات بتاؤں. ہمارے عمران خان صاحب اب یہ کہتے ہیں، میں ان پہ تنقید نہیں کر رہا، میں یہ کہتا ہوں کہ یہ سب ہمارے ایسیٹ ہیں. لیکن آپ ایشوز کو صحیح تو ایڈریس کریں نا بھائی. آپ نے آخر کیا سوچ کے لوگوں سے یہ وعدہ کیا تھا کہ تم مجھے حکومت میں لاؤ، میں تمہاری تقدیر بدل دوں گا. تو اگر آپ نہیں بدل سکے تو آپ اس کا اعتراف تو کریں، آپ ذمہ داری تو قبول کریں. میں نہیں کہتا کہ پچھلے لوگ ذمہ دار نہیں ہیں، لیکن پچھلے لوگوں پہ ذمہ داری ڈال کے یہ سمجھنا کہ میں بری ذمہ ہوں تو یہ ناانصافی کی بات ہے. یہ انصاف پارٹی کی ایک ناانصافی والی گفتگو ہے. تو آپ یہ بتائیے، آپ یہ کہتے ہیں کہ جی میں ایران جاتا ہوں تو مجھے ایران کا انقلاب بڑا اچھا لگتا ہے اور ہمارے ملک کو بھی ایک انقلاب کی ضرورت ہے. بہت اچھی بات ہے. آپ نے تو یہ بات آپ کو پہلے کیوں نہیں پتا تھی؟ آپ کیا پہلے دھوکہ دے رہے تھے، آنکھوں میں دھول جھونک رہے تھے، یا آپ کو پتہ ہی نہیں تھا، آپ لاعلم تھے؟ اور اگر آپ لاعلم، سب چیزوں کے سارے معاملات کو آپ چین جاتے ہیں تو آپ کو چین کا انقلاب نظر آنے لگتا ہے، آپ ملیشیا جاتے ہیں تو آپ کو ملیشیا کا ماڈل نظر آنے لگتا ہے، آپ ترکی جاتے ہیں تو آپ کو ترکی کا ماڈل نظر آنے لگتا ہے. بھائی آپ کی اپنی بھی کوئی سوچ ہے یا نہیں ہے؟ تو اس لیے دیکھیے دوسری بات میں سمجھتا ہوں یہ ہے کہ عمران خان کا یہ بہت بڑا مسئلہ ہے اور سب سے بڑا مسئلہ ہے ان کا خواہش. دیکھیے خواہشات سے تو حالات نہیں بدلتے. خواہشات سے ایران کا انقلاب بھی نہیں آیا تھا، خواہشات سے چائنا کا انقلاب بھی نہیں آیا تھا، خواہشات سے یہاں بھی انقلاب نہیں آئے گا. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں، عمران خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ اس ملک کو ایک انقلاب کی ضرورت ہے، تو انقلاب کے کچھ انگریڈینٹس ہیں، انقلاب کی کچھ ضروریات ہیں. مطلب یہ کہ اگر آپ کو چائے پینی ہے تو چائے کی پتی ڈالنی پڑے گی نا. اس کے بغیر آپ سمجھیں گے پانی کھلا دو چائے بن جائے گی، تو چائے تو نہیں بنے گی. کھلاتے رہو پانی کو. تو اسی طرح سے پاکستان کو ایک منظم
نظریاتی سیاسی جماعت کی ضرورت ہے اس ملک میں اگر کوئی بڑی تبدیلی چاہیے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کو پہلے اس پر کام کرنا چاہیے تھا, نہیں کر سکے تو جو اس کی دیگر ضروریات تھیں اس کو پورا کرنے کے لیے وہ ظاہر آدمی اپنے ماحول سے اس کا فائدہ اٹھاتا ہے. آپ کچھ بھی نہ کریں, آپ ایک مہرے کی طور پہ کام کریں, آپ ایک کٹ پتلی کی حیثیت میں حرکت کریں, آپ کے بارے میں لوگ کہیں کہ آپ سلیکٹر ہیں, آپ کے بارے میں مطلب وہ لوگ جو خود کٹہرے میں کھڑے ہوئے ہیں آپ کی پرفارمنس سے اب تو وہ اب کہنے لگے کہ ہم تو بہت اچھے ہیں. بتائیے آپ, یعنی وہ اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ہم بہت اچھے ہیں, جو 70 سال سے اس ملک کے کو حال سے بحال کرتے رہے. تو اس لیے, اور میں ایک اور بات آپ سے یہ عرض کروں گا کہ مرے پر 100 درے, یعنی جو سب سے بدترین صورتحال ہے اس وقت ملک میں وہ کراچی کی صورتحال ہے. بالکل, کراچی تو تباہ و برباد ہو گیا ہے. ستیلا سلوک کیا چاہ رہا ہے کراچی کے اور ساتھ. کراچی کے ساتھ, یعنی کراچی ایک وہ شہر ہے کہ جو پورے ملک کو خوشیاں دیتا ہے, پورے ملک کو دولت دیتا ہے, پورے ملک کو وسائل دیتا ہے, پورے ملک کو تعلیم و تہذیب کا راستہ کراچی نے دکھایا ہے. لیکن جواب میں کراچی کو جو ہے وہ دکھ ملے ہیں, جواب میں کراچی کو محرومیاں ملی ہیں, جواب میں کراچی کو ناانصافی ملی ہے. کراچی کی آبادی کو ہی آپ نے جو ہے وہ آدھی سے زیادہ آبادی, کراچی کی آبادی تمام بین الاقوامی معیارات اور اصولوں کے مطابق 3 سے 4 کروڑ کے درمیان یہ آبادی ہے. لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ 1.5 کروڑ کی آبادی ہے, ہم اس کے لحاظ سے وسائل دیں گے, وہ بھی آپ نہیں دیتے. ہم ان کے لحاظ سے سیٹیں دیں گے, آپ نے وہ بھی کچھ نہیں کرتے. یہاں پہ سیٹیں بھی ساری یہاں پہ ہائی جیک ہو جاتی ہیں, بانٹی جاتی ہیں لوگوں کو, فرمائشی طور پہ دی جاتی ہیں. اور یہاں پہ آپ اس شہر کے اندر جینوین جو نظریاتی قیادت ہے یہاں کی اس کو آنے نہیں دیتے, اس کا راستہ روکتے ہیں. تو آخر اس شہر کے ساتھ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیے, آپ نے یہ سنا تھا, اور ہم بچپن سے جب سے ہم طلبہ سیاست میں آئے پھر اس کے بعد تو ہم یہ سنتے آئے کہ 18ویں ترمیم ہو جائے گی تو محروم صوبوں کی تقدیر بدل جائے گی, 18ویں ترمیم آئے گی تو غریب کے حالات جو ہیں وہ تبدیل ہو جائیں گے. ہم نے تو 18ویں ترمیم کو بھی دیکھ لیا. صوبائی خود مختاری آئے گی تو صوبائی خود مختاری سے دلت در دور ہو جائیں گے سارے. صوبائی خود مختاری آئی ہے تو اور بدترین صورتحال ہمارے شہر کی تو ہو گئی. یہ صوبائی خود مختاری اس پورے ملک میں جاگیردار طبقے کی آمریت کا ذریعہ بن گئی ہے, اور نچلی سطح پر عوام کو اختیارات منتقل نہیں کیے جا رہے. جنرل مشرف جیسے آمر نے پورے ملک میں کم از کم بلدیاتی سطح کے اوپر عوام کو اختیارات دیے تھے, لیکن اس کے بعد جو حکومتیں آئیں جو اپنے آپ کو جمہوری کہتی ہیں, انہوں نے اس پورے نچلی سطح پر جو اختیارات کی منتقلی کا پورا نظام تھا سٹی گورنمنٹس کی شکل میں, اس کو پورے عمل کو ڈیمالش کر دیا اور انگریزوں کے بنائے ہوئے ڈپٹی کمشنرز کو دوبارہ عوام کی گردنوں کے اوپر مسلط کر دیا. یہ ہے آپ کی جمہوریت. یہ جمہوریت نہیں ہے, جاگیردارانہ جمہوریت ہے, یہ سرمایہ دارانہ جمہوریت ہے. یہ جمہوریت کے نام پہ تماشا, دھوکہ اور فریب ہے, اور یہ جمہوریت کے اوپر ایک سیاہ دھبا ہے. لہٰذا اس ملک کے عوام کی تقدیر کو بدلنے کے لیے اس ملک میں عمران خان صاحب صحیح کہتے ہیں, ہم تو 70 سال سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اس ملک کو ایک انقلاب کی ضرورت ہے. نیا نظام اس ملک میں آئے گا تو عوام کے حالات بدلیں گے, اور وہ صرف جماعت اسلامی اس ملک میں لا سکتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. شاہ جی آپ کیا کہیں گی؟ جی, جو ڈاکٹر صاحب نے باتیں کی ہیں بالکل صحیح کی ہیں. دیکھیں, ہر بات کے لیے مل کے بیٹھنا ہوگا, بات کرنی ہوگی, کیونکہ یہ ایک جیسے عمران خان صاحب نے کنٹینر پہ کھڑے ہو کر کہا تھا کہ گھبرانا نہیں ہے اور میں نے ساری چیزیں صحیح کر دینی ہے, تو وہ اکیلے جھنڈا لے کے نکلے تھے, تو انہوں نے دیکھ لیا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اگر آئین میں ترمیم لانی ہے تو اس کے لیے بھی 2/3 میجورٹی کی ضرورت ہے. دیٹ مینس کہ آپ کو مل کے بات کر کے, ڈائلاگ کر کے, ڈیبیٹ کر کے وہ چیز سالو کرنی ہے. تو اگر نظام کو بھی چینج کرنا ہے, سسٹم کو چینج کرنا ہے, تو وہ ایک بندہ نہیں کر سکتا ہے, ان کو ٹیم ورک کی ضرورت ہوتی ہے. تو جہاں پہ ٹیم ورک ہوگا وہاں پہ ڈفرینٹ آف اوپینین ہوتے ہیں, آپ کی بہت ساری پالیسیز, پارٹی کی پالیسیز ہوتی ہیں, لیکن جب بات عوام کی, بات ملک کی ہو اور ملک کو آگے بڑھانا ہو تو وہاں پر بیٹھ کے بات کی جا سکتی ہے. تو ہمارے پاکستان پیپلز پارٹی کے دروازے ہمیشہ سب کے لیے کھلے ہوئے ہیں کہ آپ آئیں, بیٹھیں, ڈائلاگ کریں. اگر آپ کی کوئی سجیشن بہت اچھی ہے, عوام کے فیور میں ہے, جہاں پہ عوام کو ریلیف مل سکتا ہے, ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں. آپ کو ابھی سامنے آپ کے ہیں کہ ایک جو علی زیدی صاحب آئے تھے کہ ہم جی کراچی کو صاف کریں گے, تو انہوں نے اس وقت ناصر حسین شاہ صاحب نے ان کا ساتھ دیا. انہوں نے کہا ہم آپ کے ساتھ چل رہے ہیں, جہاں آپ کہیں گے ہم آپ کے ساتھ ہیں.
उन्होंने क्या किया? यही कराची बात के है। हाल आपके देखिए, सामने, हमने गार्बेज का कभी निज़ाम तो अपने आपको पता है, ये सीवरेज का निज़ाम ऑन रिकॉर्ड है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चाहे अपोजिशन में हो, चाहे गवर्नमेंट में हो या गवर्नमेंट में ना भी हो, डिक्टेटरशिप हो, तब भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरवाजे कभी भी बंद नहीं रहे। वो हमेशा बात करना चाहती हैं क्योंकि उनको जमहूरियत पे यकीन है, उनको अवाम पे यकीन है कि जब भी अवाम के लिए कोई बात होगी तो अवाम में से ही नुमाइंदे आएंगे जो आगे बढ़ के इस चीज़ को आगे संभाल सकते हैं। तो आप बैठें, बात करें, जहाँ पे जो आपकी अच्छी सजेशन होगी मिलके हम ज़रूर करेंगे। आपकी बात ठीक है, लेकिन बातों से थोड़ी ना अवाम जो है वो मतलब खुश होगी। आपके सामने ग्रीन लैंड K4 जैसे मंसूबे जो ये सिर्फ ख्वाब की हद तक ही, उसकी ताबीर भी पूरी होगी। देखें, अभी पहले भी मैंने ये बात की थी कि CCI में कितनी दफ़ा ही CM साहब ने इस चीज़ को, इस इशू को रेज किया है, तो क्यों नहीं प्राइम मिनिस्टर इस चीज़ को सीरियस ले रहे हैं? क्यों नहीं वो जब 14 MNA बैठे हुए हैं, क्या वो सिर्फ उस चीज़ को जो उनकी सीट है, जो MNA शिप है, उसको सिर्फ इंजॉय करने के लिए बैठे हुए हैं? क्यों नहीं अभी तक उन्होंने CM साहब की इस बात को फेवर दिया है? आधे से ज़्यादा लोग कराची के कैबिनेट में बैठे हुए हैं, चाहे वो MQM से ताल्लुक़ रखते हो या PTI से ताल्लुक़ रखते हो। क्यों नहीं वो आके इस चीज़ पे CM सिंध के साथ खड़े होते हैं कि आपने कराची की बात की है तो हम आपके साथ हैं? क्यों नहीं इमरान खान साहब को कहते हैं कि ये चीज़ कराची के फेवर में, आप इसको जल्दी से रिलीज़ करें? क्यों नहीं वो कराची की आवाम को रिलीफ देना चाहते हैं? लेकिन बात ये शादी साहिबा, मैं यहाँ पे एक बात यहाँ पे ये कोट करना चाहूँगी कि देखें, आप लोगों ने से बातें की, प्राइम मिनिस्टर साहब का पैगाम भिजवाए, मुलाकात हुई, मीटिंग हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन उसके ऊपर अभी तक कोई इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। अगर इस तरह की कोई है, आवाम को तो नहीं पता ना, आप लोग कम से कम प्रेस कॉन्फ्रेंस तो करें ताकि आवाम को पता चले। देखें, कि हम पता होना चाहिए कि जो जैसे ही CCI की मीटिंग होती है उसके बाद CM सिंध जो हैं या जो भी कैबिनेट के मिनिस्टर्स हैं, वो ज़रूर, चाहे वो सईद गनी भाई हों, नासिर साहब हों, जो भी हों, सब लोग मिलके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ज़रूर करते हैं। तो वो चीज़ें जब हाईलाइट की जाती हैं, और आपको ये भी पता होगा कि CCI की एक मीटिंग से CM सिंध ने वॉकआउट भी किया था कि इसी बात पे कि आपने कराची के इशूज़ को बहुत डिग्रेड किया है, उनको आप सीरियस नहीं ले रहे। तो क्यों नहीं उस चीज़ पे फेवर किया गया जो यहाँ के MNAs हैं, जो यहाँ के कराची से रिलेटेड या सिंध से जो मिनिस्टर्स वहाँ बैठे हुए कैबिनेट में, क्यों नहीं उन्होंने इस चीज़ को फेवर किया कि आप कि अगर बात आगे पहुंचाई जा रही है, अवाम की तरफ से ही CM सिंध गए थे ना, कराची की अवाम हो, सिंध की अवाम हो, वो उनके ही रिप्रेजेंटेटिव बन के वहाँ बैठे हुए थे। तो क्यों नहीं उन्होंने, जो यहाँ के रिप्रेजेंटेटिव हैं, उन्होंने उनको फेवर दी वहाँ पे? क्यों नहीं प्राइम मिनिस्टर के सामने ये इशू? क्योंकि वो सिर्फ अपने पर्सनल इंटरेस्ट पे ज़्यादा फोकस करते हैं, उनको अपने पर्सनल इंटरेस्ट ज़रूरी हैं, वो बाहर शॉपिंग करना चाहते हैं, फॉरेन टूर पे जाना चाहते हैं, उन चीज़ों को वो एंजॉय करना चाहते हैं, ना कि वो अवाम को रिलीफ देना चाहते हैं। अगर अवाम को रिलीफ देने की बात होती, जहाँ जहाँ CM सिंध या सिंध गवर्नमेंट बात उठा रही है, तो ये लोग वहाँ पे आके खड़े होते। कोई भी अकेला बंदा काम नहीं कर सकता जब तक उसके साथ उसकी टीम ना हो, और हमने हमेशा सबको अपनी टीम समझ के आगे लिया है। अगर ये बात होती तो हम भी ये कहते कि हम ये खुद ही सही कर लेंगे, K4 हम सही कर लेंगे, ग्रीन लाइन हम खुद ही शुरू कर देंगे। ऐसी बात नहीं है। हम क्यों फेडरल गवर्नमेंट की तरफ देख रहे हैं? क्योंकि हम टीम वर्क पे ट्रस्ट करते हैं। जब हम मिल के चलेंगे तो सब चीज़ें आसान होंगी। ठीक है, आप क्या कहेंगे? जी देखिए, ये बात जो फेडरल गवर्नमेंट की बातें हैं वो तो अपनी जगह है ना। जो मामलात फेडरल गवर्नमेंट से मुताल्लिक़ हैं उनके ऊपर तो एक वाज़ेह बात सामने आ गई है कि उन्होंने जो पैकेज अनाउंस किए, 162 अरब रुपए का पैकेज पहले अनाउंस किया, वो नहीं मिला। बजट में सिर्फ 45 अरब रुपए रखे, ऐलान ये किया कि 162 अरब रुपए हम कराची को दे रहे हैं, वो कुछ नहीं मिला। फिर उसके बाद उन्होंने ऐलान किया कि वो 1100 अरब रुपए का पैकेज दे रहे हैं, और उसमें भी आप देख लें कि 4 से 5 महीने होने को आ रहे हैं और कुछ भी नहीं मिला। तो फेडरल गवर्नमेंट का जो मामला है वो तो इस एतबार से बड़ा सामने है कि उनके 14 MNA और 24 MPA ना लीपने के हैं ना पोतने के हैं। मिसालें बड़ी अच्छी दे रहे हैं। ठीक है। अच्छा, अब जो मसला है वो ये है कि क्या सूबाई हुकूमत एक तमाशाई के तौर पे है? क्या सूबाई हुकूमत का कोई किरदार नहीं है? मैं पार्टी पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि जो हुकूमतों की जिम्मेदारी है। देखिए, यहाँ का जो अब जो ट्रांसपोर्ट है वो सूबाई मैटर है, जो एजुकेशन है वो सूबाई मैटर है, जो रोज़गार है, आपको पता है 30,000 से ज़्यादा जाली डोमिसाइल बनाकर कराची की जो मुलाजमतें हैं वो किसी और को दे दी गई। मैं ये नहीं कह रहा कि किसी और को नहीं मिलने चाहिए, हर मजलूम को मुलाजमत मिलनी चाहिए, बिल्कुल मिलनी चाहिए, लेकिन जो जिसका हक है उसको वहाँ पे ज़रूर मैसर आना चाहिए। किसी के हक पर डाका डाल के अपनी सियासी बेनिफिट्स हासिल करने के लिए और नफरतों और सियासतों की दीवारों को खड़ा करने के लिए इसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जो भी कर रहा है वो बहुत ही गलत काम कर रहा है, काबिल मजम्मत काम है।
تو یہ کام لیکن یہاں پر ہوا، ہماری آنکھوں کے سامنے ہوا، اور یہ رپورٹیں ہم نے نہیں، یہ سب میڈیا میں سامنے آ چکی ہیں۔ ٹرانسپورٹ کا معاملہ یہ ہے کہ دنیا کا کہ چند 5 بڑے جو میگا سٹیز ہیں، کراچی ان میں شامل ہے، آپ کو پتہ ہے، اور یہ دنیا کا واحد شہر ہے جو پورے ملک کو ٹرانسپورٹ دیتا ہے، لیکن یہ خود ٹرانسپورٹ سے محروم ہے۔ یہاں کوئی جو ہے پبلک سیکٹر کا کوئی نظام، میں کراچی یونیورسٹی میں پڑھتا تھا، آپ کو پتہ ہے 125 پوائنٹ کی بسیں چلتی تھیں جو اسٹوڈنٹس کو گھر لے جاتی تھیں، گھر سے لاتی تھیں، اور 3 شفٹوں میں صبح، 3 شفٹوں میں شام میں چلتی تھیں۔ ابھی میں اگر آج آپ کراچی یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ سے یہ بات کہیں تو اس کو لگے گا خواب دیکھ رہا ہے یا کوئی جھوٹ بول رہا ہے۔ یہ نظام یہاں چلتا تھا، پورے شہر کے اندر بسوں کا ایک نظام کراچی ٹرانسپورٹ کارپوریشن کے نام سے موجود تھا۔ لیکن یہ جب سے ایم کیو ایم آئی ہے، اور جو یہاں پہ ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کی حکومت رہی ہے، یہاں پہ ایک طویل عرصے تک وہ یہاں پر قائم رہی، انہوں نے ٹرانسپورٹ کے اس پورے نظام کو ڈیمولش کر دیا، عوام سے چھین لیا۔ یہاں سرکولر ٹرین چلتی تھی، یہاں لوکل ٹرین چلتی تھی، یہ دونوں ٹرینیں یہاں سے ختم ہو گئیں، اور عوام کو چنچیوں کے اوپر چھوڑ دیا گیا ہے، موٹر سائیکلوں کے حوالے کر دیا گیا ہے، بسوں سے محروم کر دیا گیا ہے، باعزت سواری یہاں پر میسر نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے۔ ایجوکیشن کس کی ذمہ داری ہے؟ ہم تعلیمی اداروں میں آج انڈیا میں بھی، یعنی اگر آپ انڈیا میں انجینئرنگ کی بھی پی ایچ ڈی کریں گی تو آپ وہاں پہ بہت آسانی ہے، غریب طالب علم آسانی سے کر سکتا ہے۔ یہاں پہ ایک طالب علم انٹر نہیں کر سکتا آسانی سے، اور اب 4 سالہ پروگرام یہاں پہ مسلط کیا جا رہا ہے۔ یہ ایجوکیشن کس کی ذمہ داری ہے؟ آپ تو کہتے تھے صوبائی خود مختاری، تو صوبائی حکومت کیا اس ذمہ داری کو قبول نہیں کرے گی؟ کیا یہاں پر جو ہے عوام کو خود مختار حکومتیں نہیں ملنی چاہیے نچلی سطح کے اوپر؟ کیا صوبائی خود مختاری میں آئین کے تحت یہ بات نہیں کہی گئی ہے کہ یہ اختیارات مزید نچلی سطح پر منتقل ہوں گے؟ کیا بلدیاتی سطح پر، کیا شہری سطح پر؟ کوئی بلدیاتی نظام کا تصور نہیں، شہری حکومتوں کا تصور ہے۔ آپ شہری حکومت یہاں پر کیوں نہیں قائم کر رہے؟ اور آپ چلیے بلی جو ہے وہ پتہ نہیں، میں نہیں کہتا کہ چوہے کس نے زیادہ کھائے کس نے کم کھائے، چوہوں کی تو ایک بھرمار ہے، اور ساری بلیاں، ایک بلی بھی نہیں تھی، چوہے کھانے میں بہت ساری بلیاں شامل تھیں، اور ساری بلیاں جو ہیں وہ اب حج کے اوپر چلی جاتی ہیں۔ یہ جو مردم شماری کا مسئلہ ہے، اس کا ہیڈ آفس کہاں پہ تھا؟ مردم شماری کا مرکز چیف منسٹر ہاؤس تھا۔ چیف منسٹر ہاؤس میں یہ سارا عمل ہوا ہے جس کو ہم کہتے ہیں مردم شماری۔ مردم شماری کے نام پہ جو پورا ڈرامہ ہوا ہے یہ چیف منسٹر ہاؤس میں ہوا ہے۔ اور یہ جو اجلاس ہے آئی سی سی کا، اس اجلاس میں آخر کیوں اس کے ایجنڈے کے اوپر یہ چیزیں پوری نہیں ہوتی؟ تو یہ اس کے اوپر ہماری سندھ حکومت وہ کردار ادا کیوں نہیں کرتی جو بقیہ معاملات کے اوپر ادا کرتی ہے؟ بالکل اسامہ صاحب، ہم گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ ناظرین ایک چھوٹا سا بریک لیں گے، بریک کے بعد حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، ویلکم بیک۔ اسامہ صاحب، میں اسی سوال کو میں چاہوں گی کہ آپ کنٹینیو کریں جو آپ بات کر رہے تھے۔ ہمارا بریک سے پہلے جو ہم بات کر رہے تھے یہی کراچی کی صورتحال پہ اب آپ نے بس دیکھیے، اس وقت بھی کراچی کی صورتحال یہ ہے کہ کراچی کے ایم این اے وفاقی کابینہ میں موجود ہیں، کراچی کے جو پی ٹی آئی کے ایم این اے ہوں یا ایم کیو ایم کے ایم این اے ہوں، یہ دونوں وفاقی کابینہ میں موجود ہیں۔ اور اس وفاقی کابینہ نے اس موقع پر جب پچھلے سال کراچی میں سیلاب آیا ہوا تھا اور پورا کراچی سیلاب میں ڈوب گیا تھا، پھر رات ہوئی تو اندھیروں میں ڈوب گیا تھا، اس اندھیری رات اور ڈوبے ہوئے کراچی میں کابینہ نے، مرکزی کابینہ نے جو فیصلہ کیا وہ یہ کہ کراچی سے، سندھ سے کوٹا سسٹم میں غیر معینہ مدت کے لیے اضافہ کر دیا جائے۔ یعنی آپ نے اندھیری رات میں ایسا وار کیا ہے، آپ خود مدد کرنے کے لیے نہیں آئے، کوئی ایم این اے، کوئی ایم پی اے جماعت اسلامی کے علاوہ اس وقت عوام کے ساتھ نہیں کھڑا تھا، کوئی حکومت اس وقت ساتھ نہیں کھڑی تھی، اور انہوں نے جو کام کیا وہ یہ کیا کہ رات کے اندھیرے میں اتنا بڑا وار کیا۔ پھر یہ سارے ایم این اے، ایم پی اے کیبنٹ کے اندر وہاں موجود ہیں، اور انہوں نے مردم شماری کا فیصلہ جو اس ملک اور اس شہر کے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ ہے، ہمارے سیاسی معاملات کے حوالے سے جو سیاسی حقوق ہیں، جتنے معاشی معاملات ہیں، جتنے معاشی حقوق ہیں، ان تمام چیزوں کے اعتبار سے مردم شماری کی حیثیت ریڑھ کی ہڈی کی ہے۔ لیکن انہوں نے، کراچی کے ایم این ایز اور ایم پی ایز نے مل کر
यहाँ की मर्दम शुमारी पर डाका डाला, कैबिनेट में बैठकर अभी जो है जो कौंसिल है, मरकजी कौंसिल जो तमाम सूबों की है, उसमें फैसला नहीं हुआ, उसके एजेंडे पर मौजूद है। गैर कानूनी तौर पे काबीना ने उसको मंजूरी दी है। जब तक आईसीसी के कॉमन इंटरेस्ट के इजलास से कोई चीज़ मंजूर ना हो तो उसकी मंजूरी का हक भी उसके बाद भी काबीना को नहीं है। उन्होंने उससे पहले ही मंजूरी दे दी, हालांकि वहां से मंजूर ना हो तो उसको असेंबली में जाना चाहिए, वहां से 2/3 मेजॉरिटी के साथ अगर असेंबली उसको मंजूर करेगी तो मंजूर कहलाएगी, वरना नामंजूर है। लेकिन इन्होंने फैसला कर लिया। तो ये आखिर किस मर्ज की दवा है? और ये कहते हैं, खुद भी कहते हैं कि हाँ गलत है। भाई जब गलत है तो ये फैसला हुआ कैसे, और अगर फैसला हो गया तो आप वहां बैठे कैसे हो? आपकी कोई अखलाकी जिम्मेदारी उसके बाद बनती है या नहीं बनती? सब बैठे हुए हैं वहां पर, तो ये सिर्फ ऐश कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। इनको ना आवाम से कोई ताल्लुक है, ना मसाइल से कोई ताल्लुक है, और ये चूंकि मुसल्लत करदा हैं, ये गैर जमहूरी तरीकों से मुसल्लत किए जाते हैं, तो इनको पता है कि ये आइंदा भी आवाम की राय तो मैटर ही नहीं करती। यहाँ तो फॉर्म 47, फॉर्म 45 पे जो चाहो लिख दो और उसके बाद कह दो नतीजे का ऐलान हो गया। तो कोई यहाँ पे जो इस तरह के वार्डाओं को और पता नहीं किन किन लोगों को, जिनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं होता, जिनके कोई पॉलिटिकल अखलाकियात नहीं होती है, जिनके कोई नज़रियात नहीं होते हैं, जो मतलब हैरत होती है कि बूट लेके जो शख्स जो है वो टॉक शो के अंदर आ गया और वो बड़ी आसानी के साथ अब सेनेट का इलेक्शन भी, यानी इस टाइम मैं किसी को पर्सनली नहीं कह रहा जी। आपको क्या लगता है मीडिया में एंटर आने के लिए इस तरह की हरकतें करते हैं? नहीं, ये देखिए, ये इस किस्म के जो इस वक्त की जो पूरी पॉलिटिकल ब्रीड है ना, ये इस मुल्क के लिए बड़ी मोहलिक है। इस मुल्क के लिए, इस मुल्क के पूरे निज़ाम को चलाने के लिए ये बड़ी मोहलिक सियासी स्टफ है। और ये चूंकि नेचुरल नहीं है, नज़रियाती नहीं है, इसलिए ये मुल्क से लॉयल भी नहीं होते। और ये अवाम के साथ, मुल्क के साथ इनका कमिटमेंट इतना कमज़ोर होता है कि इनके ऊपर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। लेकिन ये आए कहाँ से हैं? जिम्मेदारी उनके ऊपर आयद होती है जो इस तरह के लोगों को लाते हैं और उनको इस मुल्क के ऊपर बिठाते हैं। मुल्क की भलाई और मुल्क का मुफाद इसमें है कि इसमें मुहिब्बे वतन, ईमानदार लोग, शरीफ और नज़रियाती लोग, पढ़े लिखे लोग, तालीम याफ्ता, तहजीब याफ्ता लोग इस मुल्क को चलाएं और सियासी निज़ाम के अंदर उनका रास्ता नहीं रोकना चाहिए। आखिर क्या बात है कि ये शहर कराची तरक्की कर रहा था नेमतुल्लाह खान के दौर में, पूरा शहर कराची नेमतुल्लाह खान के हक में खड़ा हुआ था। एक आमिर ने को वो शख्स जो है वो उसके हुक्म के ऊपर उन्होंने हुक्म दिया कि आप यूं नहीं यूं करें, आप अपनी पार्टी से अलग होकर आए, तो फिर और उन्होंने कहा कि भाई मतलब पार्टी में हम हैं तो जमात इस्लामी में कोई इस वजह से तो नहीं आए कि हमारे मुफादात हैं, ये तो दीन के फ़राइज़ में शामिल है। मैं तो उस जिम्मेदारी को पूरा करते हुए मैं तो अपनी आखिरत के नुक्ता नज़र से जमात इस्लामी में हूँ, उसकी कॉस्ट पे मैं आपके हुक्म पर, और आप कौन हैं, मतलब अगर आप इस मुल्क के सदर हैं तो आप डिक्टेट करेंगे दूसरों को, उनकी पॉलिटिकल फैसलों को डिक्टेट करेंगे। उस शख्स की एक फरमाइश पूरी ना करने पे इस शहर को किनके हवाले कर दिया गया? जिनकी कमिटमेंट इतनी कमज़ोर है कि आज उनका नाम यहाँ पर नहीं छप सकता। सही। तो ये किसने किया है ये काम? ये उन लोगों ने किया है जो इस मुल्क, यानी ये आप देखिए, इस मुल्क की भलाई ये है कि इस मुल्क का जो सिविल स्ट्रक्चर है वहाँ पे अवाम को रिलीफ मिले, नाइंसाफ़ियाँ ख़त्म हो, और ये नेमतुल्लाह खान जैसे लोग ही कर सकते हैं ये काम। मैं आपसे बता रहा हूँ, इस मुल्क की 70 साल तारीख़ को देख लीजिए, इस तरह के लोगों के अलावा जब भी लोग आए हैं अवाम को नुकसान पहुँचा है, मुल्क को नुकसान पहुँचा है। सर कब तक कराची बुनियादी सहूलियात से महरूम रहेगा? ये सवाल तो, इसका जवाब तो उनको देना चाहिए कि जो इस वक्त इक़्तिदार के अंदर मौजूद हैं। मेरा जवाब यह है कि जब तक इस मुल्क के ऊपर ये लुटेरों का ये तबका, जागीरदारों का, सरमायादारों का और सिविल और फौजी ब्यूरोक्रेसी के इस तरह के लोगों का तबका इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत रहेगा, अवाम के हालात और अवाम की तकदीर कभी नहीं बदल सकते। आप जितने चाहें चेहरे बदल लें, हालात नहीं बदलेंगे। और जब तक इस मुल्क के ऊपर कम अज कम ईमानदार और दयानतदार आदमी होना, तो वो इस करप्ट निज़ाम के अंदर, इन लुटेरों के निज़ाम के अंदर भी वो काम कर लेता है जो नेमतुल्लाह खान ने कराची में कर लिया, जो अब्दुल सत्तार अफगानी ने कराची में कर लिया, और उसके बावजूद इस शहर के अंदर एक तरक्की का और एक रोशनियों का सफ़र आगे बढ़ा था। लेकिन अगर इस तरह का मामला नहीं होगा, ये मुल्क कभी भी बेहतर ट्रैक के ऊपर नहीं आ सकेगा। आप क्या कहेंगे?
देखिए, सबसे पहले तो मैं इस चीज़ को क्लियर करना चाहूँगी, जैसे आपने बात की कि कहीं और के डोमिसाइल पे कराची में जॉब्स मिली हैं, तो मेरे ख्याल में कराची सिंध का कैपिटल है और कराची में सब जगह से कोई भी लोग आ सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात ये है कि कहीं किसी दूसरे सूबे में ये नहीं देखा गया कि साउथ पंजाब का बंदा जो है वो सीएम बन के लाहौर में कैसे बैठा हुआ है, वो क्यों नहीं वापस जा रहा है, वहाँ के किसी लाहौर के बंदे को क्यों नहीं सीएम बनाया गया, ये चीज़ कहीं भी काउंट नहीं होती। ये डिस्क्रिमिनेशन सिर्फ कराची में क्यों होती है, कराची में इंतशार क्यों फैलाया जाता है कि कराची कोई कुछ किसी और जगह पे नहीं है, वो सिंध का कैपिटल सिटी है, तो ये इंतशार फैलाना बंद कर दें। यहाँ पे सब लोग मिल के रहना चाहते हैं, तो प्लीज़ ये चीज़ें, अगर आप कहते हैं ना कि डिवाइड एंड रूल वाली फार्मूला ना चलाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। सब लोग सिंध के रहने वाले हैं और सिंध में ही सब इकट्ठे रह सकते हैं, और इसके अलावा ये चीज़ें नहीं चलेंगी। और जितनी बातें आपने की, तो मैं ये पूछना चाहूँगी कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो कितने अरसे से एमक्यूएम के हाथ में थी, तो क्यों नहीं उनको बुलाया गया, क्यों नहीं उनसे पूछा गया, ये चीज़ें उनसे भी पूछनी चाहिए थी। वो भी इस चीज़ के लिए अकाउंटेबल हैं कि क्यों नहीं वो इस चीज़ को डिलीवर कर सके हैं अभी तक। तो मेरे ख्याल में ये अकेले अगर जमात इस्लामी अगर बात कर रही हैं, तो इनकी देखा जाए तो केपी में ये गवर्नमेंट का हिस्सा थे, तो वहाँ पे उन्होंने कौन से चेंजेस लाए, तो वहाँ पे क्यों इलेक्शन से सिर्फ 1 महीने पहले इनके मिनिस्टर्स ने इस्तीफा दे दिया, वहाँ पे इनके मिनिस्टर्स ने क्या काम किए। तो ये सारी चीज़ें सिर्फ कराची पे फोकस अगर आप कर रहे हैं, तो ये आपके हर जगह से रिजल्ट्स को, आपकी पार्टी को अकाउंटेबल होना होगा। जैसे आप ये तो मैं शुक्र करती हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यहाँ पर है, तो आप लोगों का सबका जोर उस पर चल रहा है, वो सबके सामने अकाउंटेबल है और वो माशाल्लाह से सबको जवाब दे रहे हैं, डिलीवर भी कर रहे हैं और जवाब भी दे रहे हैं। और जहाँ पे अवाम के एज अ रिप्रेजेंटेटिव होकर जाने का बात है, तो सीएम साहब हर जगह पे, हर फ्लोर पे, हर फोरम पे इस चीज़ को बता रहे हैं और अपना प्रोटेस्ट भी रिकॉर्ड करवा रहे हैं। तो क्यों नहीं उनके साथ मिलके कराची के जो दावेदार हैं वो क्यों नहीं आगे आ रहे हैं, उनको आगे आना चाहिए और मिल के काम करने के लिए मैं फिर कहूँगी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरवाजे बंद नहीं हैं, आएँ, बैठें, बात करें, जो सजेशन होंगी उन पे इम्प्लीमेंट होगा। बिल्कुल है। बहुत बहुत शुक्रिया शाजिया, हमारे साथ मौजूद थी। साथ ही हमारे साथ उसामा साहब भी जमात इस्लामी से जो है उन्होंने हमें ज्वाइन किया था, उनसे भी हमने बात की कि किस तरह से कराची की आवाम को जो है सहूलियात मिलेंगी, उन्होंने बाकायदा बताया। मैं आखिरी सवाल आपसे करूँगी कि सेनेट के इलेक्शन की क्या तैयारी है जमात इस्लामी की, फिर हम देखिए सेनेट का इलेक्शन तो 2 जागीरदारों और 2 लुटेरों और सरमायादारों के दरमियान का मुकाबला है, इसका आवाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है, जमहूरियत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। मैं सिर्फ एक चीज़ की वजाहत यहाँ ज़रूर करता हूँ कि हमारी नज़र में मैं सिंध और कराची की बात ही नहीं कर रहा था, मैं तो ये कह रहा हूँ कि सब हमसे ज़्यादा मजलूम सिंध के अवाम है, अंदरून सिंध के अवाम, उनके ऊपर भी वही जागीरदार तबका मुसल्लत है। और मैंने तो यहाँ किसी और उसका नाम नहीं लिया था, मैंने तो ये कहा था कि कराची की जो मुलाजमतें हैं जो आइन और कानून के तहत कराची के डोमिसाइल पे मिलनी चाहिए, यहाँ के कवानीन के मुताबिक, उस पर डाका डाला गया है और वो हुकूमत की सरपरस्ती में डाका डाला गया है, तो वो क्यों नहीं कहा जाएगा? इसका हरगिज मतलब ये नहीं है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि लाड़काना के लिए जो 90 अरब रुपए रखे गए थे वो गए कहाँ, 90 रुपए भी नजर नहीं आते वहां पे तो ऐसा लगता है इस वक्त उधार पे चल रहा है लाड़काना। तो ये भाई ये नहीं होना चाहिए। गरीब जो इस पूरे मुल्क में मजलूम अवाम का कोई पुरसान हाल नहीं है, सिर्फ जागीरदारों और लुटेरों की बुनियाद के ऊपर ये मुल्क बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया उसामा साहब आपका, शाजिया आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया मेरे प्रोग्राम में। उम्मीद करती हूँ मेरे नाज़रीन का आज का प्रोग्राम अच्छा हो। इसी के साथ अपनी मेज़बान निदा आसिफ को दे इजाज़त, फीडबैक देना ना भूलें, मुझे और मेरी पूरी टीम को दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।